جو زمانہ جاہلیت تھا اس میں عربوں کی روایات کیا تھی؟ ہمارے ہاں بہت غلط سمجھا جاتا ہے کہ جو زمانہ جاہلیت تھا وہ شاید گنوار اور اجڑ بن کا زمانہ تھا. آپ کو پتہ ہے ابو جہل کو ابو جہل کیوں کہا جاتا ہے؟ اس لیے خانہ کعبہ کی کیا ویلیو تھی؟ شاہ ایران نے کعبہ پہ حملہ کرنے کی کوشش کی تو وہ یہودی ہی تھے جنہوں نے انہیں منع کیا. ان کا لائف سٹائل کیا تھا؟ تسم کا جو سردار تھا ظالم تھا, اس نے غصے میں آ کے یہ اعلان کیا کہ کوئی بھی خاتون جو شادی جس کی ہونے والی ہوگی وہ پہلے میرے شبستان میں میرے ساتھ رات گزارے گی, پھر وہ شادی کرے گی. عورتیں بھی جنگجو تھیں ان کی. الازبہ اور نائلہ, جزیمہ نے ان کے والد کو شکست دی اور انہوں نے عہد کیا کہ ہم جزیمہ سے اس کا بدلہ لیں گے. کیا اس زمانے میں جو لڑکیاں تھیں وہ اپنی مرضی سے شادی کر سکتی تھی؟ عربس کافی لبرل تھے اس معاملے میں. سنمار نے یہ کہا کہ میں نے اس قلعے میں ایک ایسی اینٹ لگائی ہے کہ اگر آپ اسے نکال دیں تو پورے قلعے کی عمارت زمین بوس ہو جائے گی. تاج محل جس نے بنایا تھا اس کے ہاتھ کاٹ دیے گئے تھے. 6 صدی کے عرب سے آیا ہے واقعہ. عربوں میں کوئی ہمیں انارکلی ملتی ہے؟ انارکلی ہمیں ملتی ہے لیکن اس کا کیریکٹر تھوڑا سا فرق ہے. جنات, کالا جادو, ان چیزوں میں یقین رکھتے تھے, سپر نیچرل بینگز میں. ہر جن کا ایک جانور ہوتا ہے, جانور جن کو لے کے جاتا ہے. قوموں پر عذاب بھی آئے. ایک چوہا بھی عذاب کا باعث بن جاتا ہے وہاں. تو آج سنو پوڈ کاسٹ میں ذیشان حسین سے ہم نے سمجھا کہ اسلام سے قبل زمانے جاہلیت میں عربوں کی کیا روایات تھی, وہ کون سی وجوہات تھی جن پر عربوں میں جنگیں ہو جاتی تھی. زمانے جاہلیت کے عربوں میں عورتوں کا کیا سٹیٹس تھا, اور ہم نے یہ بھی جانا کہ عربوں پر کون سا عذاب آیا. اسلام کی آمد کے بعد زمانے جاہلیت سے نکلے عربوں میں کیا تبدیلیاں آئیں, یہ سب جانیے آج کے پوڈ کاسٹ میں. سنو پوڈ کاسٹ کے 90% ویورز وہ ہیں جنہوں نے اب تک سنو ڈیجیٹل کو سبسکرائب نہیں کیا. اگر آپ کے خیال میں میں نے آپ کو ویلیویبل کانٹینٹ دیا ہے تو ابھی سنو ڈیجیٹل کو سبسکرائب کریں. ذیشان بھی, اگر ہم بات کریں اسلام سے قبل جو زمانہ جاہلیت تھا اس میں عربوں کی روایات کیا تھی؟ زمانہ جاہلیت کہتے ہیں قبل از اسلام جو عربs کی زندگی تھی اس کو, لیکن یہ جاہلیت وہ نہیں ہے جو ہمارے ہاں مستعمل ہے. یہ لفظ ہمارے ہاں جاہلیت کا مطلب ہے گنوار ہونا, علم سے بے بہرا ہونا, طرز فکر سے اور طرز احساس سے دور ہونا, اجڑ ہونا, انکوت ہونا. ہمارے ہاں تو جاہل اس کو کہا جاتا ہے, لیکن وہ جو زمانہ جاہلیت ہے اس کا مطلب ہے تند خو ہونا, انانیت پرست ہونا, ہٹ دھرم, ضدی, اور اپنی بات منوانے والا ہونا. ہاں, طرز فکر, طرز احساس میں شدت پسند ہونا, اور یہ ہے جاہلیت, زمانہ جاہلیت. کیونکہ یہ جو جھل ہے, جاہلیت کا جو جھل ہے یہ علم سے متعلق نہیں ہے, یہ حلم سے متعلق ہے. حلم جو حلیم الطبع, شفیق, اس کی طرف دلالت کرتا ہے یہ لفظ جاہلیت. تو ہمارے ہاں بہت غلط سمجھا جاتا ہے کہ جو زمانہ جاہلیت تھا وہ شاید گنوار اور اجڑ بن کا زمانہ تھا. ہرگز ایسا نہیں تھا. عربس قبل از اسلام بہت لڑاکے, اناپرست, جنگجوانہ ذہن رکھنے والے, قبائلی سوچ کے حامل افراد ضرور تھے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ بہت شاندار شاعر بھی تھے. بہت اچھے آرکیٹیکٹ بھی تھے. انہوں نے بہت زبردست قلعے بھی بنائے, انہوں نے بند بھی بنائے, انہوں نے اوسس کا جو نخلستان ہے ان کا بڑا بہترین استعمال بھی کیا. انہوں نے اپنے جو قبیلے کی روایتوں کی پاسداری کرنے کے لیے جنگیں بھی لڑیں. تو ہمیں ان میں بہت زیادہ اچھی ایستھیٹکس کے لوگ بھی نظر آتے ہیں, دیو مالائی کہانیوں پہ یقین کرنے والے بھی نظر آتے ہیں, ستارہ شناس بھی نظر آتے ہیں, زورواسٹرینز بھی نظر آتے ہیں. ان میں ہمیں پھر بعد میں آگے آنے والے ادوار میں مسیحیت بھی بہت زیادہ نظر آتی ہے, جوڈائزم بھی بہت زیادہ نظر آتا ہے. اور ایسا بھی نہیں کہ سارے کے سارے بیڈوینز تھے, جو کہ ہمارے ہاں غلط سمجھا جاتا ہے کہ سارے شاید بدو ہی تھے. بدو بھی تھے, لیکن ان بدوؤں میں سے بہت سے لوگ ایسے تھے جو سیٹل تھے, جو چشموں کے گرد آ کے یا نخلستانوں میں آ کے آباد ہو گئے, اور اس کے بعد انہوں نے اپنا ایک روزگار بھی ڈیولپ کر لیا, اپنے فیملی لاز بھی بنا لیے, اور اپنے قبیلے کی کچھ روایات بھی قائم کر لی. اچھا, اگر ان کی ہم بات کریں, جو ان کا جغرافیائی حدود تھی وہ کیا تھی عرب کی؟ بہت ہی دلچسپ ہے. اچھا, ایک زمانے میں تو جب آپ لاکھوں سال پہلے چلے جائیں, اس وقت تو عرب جو تھا, جو 31 لاکھ مربع کلومیٹر کا علاقہ ہے, یہ کہتے ہیں کہ سرسبز اور نخلستان تھا سارے کا سارا. یہاں بارشیں بھی ہوتی تھیں, یہاں پانی بھی وافر تھا, یہاں سبزہ بھی بہت زیادہ تھا. گریجولی وہ ختم ہوتا گیا. یہ میں لاکھوں سال پرانی بات کروں. اور وجہ کیا بنی؟
وجہ پانی کا ختم ہو جانا، بارشوں کا ختم، ڈراؤٹ کا آ جانا، خشک سالی ہو جانا، فطری طور پہ جو کچھ ہوتا گیا، ان کے نشانات تو بہرحال اب بھی باقی ہیں، اور اب پھر وہ اس طرف جا رہے ہیں ویسے سبزے کی طرف. لیکن جو ان کی جغرافیکل باؤنڈریز تھیں وہ بڑی دلچسپ ہیں. انہیں ایک طرف تو بازنٹائن ایمپائر لگتی تھی اور ایک طرف ساسانیڈس تھی، جو بعد میں ایرانی ایمپائر، اور جو بازنٹائن تھے وہ رومن ایمپائر. روم، ایران ان کے بارڈر پہ تھے، اور پھر صحرائے سینا ہے پیچھے، پھر یمن تھا، انڈین اوشن سے عریبین سی تھا، پرشین گلف تھی. اچھا، اگر آسانی کے لیے ہم سمجھنا چاہیں کون کون سی کنٹریز عرب میں آتی تھی اس ٹائم پہ؟ آپ سعودی عرب سب سے پہلے، جس میں حجاز کی سرزمین، اور پھر آپ یمن، عراق، کویت، اور یو اے ای کے سارے جو ایمریٹس ہیں وہ ساری کی ساری، اردن، یہ آج کا جو مڈل ایسٹ ہے خاص طور پہ یہ سارا وہی ہے، عرب ہیں. فلسطین بیچ میں آتا ہے، فلسطین کا علاقہ تھا سارا. یہ ممالک ہیں، بڑے ممالک. شام تھا. لیکن اس زمانے میں اس کی تقسیم تو ویسے تھا کہ ایک طرف لخم ہے تو ایک طرف غسان ہے، ایک طرف کند ہے. لخم اور غسان بارڈرنگ ایریاز تھے. لخم کی جو ہمدردیاں تھیں آپ سمجھ لیجیے، یا وہ پروردہ تھے ایران کے. غسان والے جو تھے وہ پروردہ تھے رومنز کے. تو رومنز کے اثرات ان کے اندر ہمیں ملتے ہیں، غسانیوں کے اندر بھی ملتے ہیں، پھر عرب تک بھی آئے وہ سارے. اور ایرانیوں کے اثرات ہمیں لخم کے اندر بھی ملتے ہیں، ان کی سیاست میں نظر آتے ہیں، ان کی بت پرستی میں نظر آتے ہیں، ان کے اسٹیچوز میں نظر آتے ہیں، ان کی شاعری میں تو بہت ہی زیادہ نظر آتے ہیں. کیونکہ اگر یہ جو ہمارے پاس عربوں سے متعلق اگر کوئی معلومات ملی بھی ہے، جو موجود ہے بھی، وہ ساری کی ساری وہ ہے جو قدیم داستانوں اور ان کی شاعری یا ان کے نثر اور ان کے ادب پاروں سے ہمیں ملتی ہے. ورنہ کوئی باقاعدہ ہسٹری ڈاکومنٹ نہیں ہوئی. ان کی شاعری سے، ان قصے کہانیوں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ واقعات ہوئے تھے. اچھا، اگر ہم بات کریں تو کوئی سلطنت ہمیں ملتی ہے ان میں قبل از اسلام؟ قبل از اسلام ایکچولی بہت بڑا علاقہ. جیسے قبل از اسلام تو 6 صدی میں یا 7ویں صدی عیسوی میں آیا نا. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں نستوری کرسچنز بہت زیادہ تھے. پھر جوڈائزم بہت ہی پرانا مذہب ہے تو بہت زیادہ یہودی نظر آتے ہیں. اور یہ بھی ایک غلط تصور ہے کہ یہودی جو ہیں وہ مسلمانوں کے ساتھ ان کی ہو سکتے ہیں، یقیناً ہوتی ہوگی مذہبی مسائل کے اوپر یا سیاسی مسائل کے اوپر. لیکن ہمیں تاریخ میں یہ بھی نظر آتا ہے کہ جب شاہ ایران نے، اسد بن کرب نے کعبہ پہ حملہ کرنے کی کوشش کی، جب انہوں نے پلان کیا کہ یثرب پہ حملہ کرنا ہے، پھر کعبہ پہ حملہ کرنا ہے، تو وہ یہودی ہی تھے جنہوں نے انہیں منع کیا. اب یہ ہمیں ان ادب پاروں میں سے پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے منع کیا، اور منع یہ کہہ کے کیا کہ آنے والے وقت میں یہ جگہ بہت زیادہ اہمیت کی حامل اس ابھی بھی ہے، لیکن بہت زیادہ اہمیت کی حامل اس لیے وہاں کہ یہاں ایک بہت ہی محسن انسانیت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے. یہ یہودیوں نے اسد بن کرب کو بتایا، شاہ ایران کو. اس نے پھر اپنا ارادہ ملتوی کر دیا. اس کے بعد اس کا بیٹا حسان آ گیا. وہ حسان نے خیر اس کے ارد گرد کے علاقوں پہ، کیونکہ وہ بہت طاقت میں تھا، تو اپنی عملداری قائم کرنے کے لیے بہت زیادہ لڑائی بڑھائی کی. حملہ کرنے کی وجہ کیا تھی؟ کرنا چاہتے کیوں تھے؟ 4-5 بنیادی وجوہات تھیں. قبائل تو ایک دوسرے پہ حملہ کرتے تھے لوٹ مار کرنے کے لیے، یا کسی سویلائزڈ اور زیادہ اچھے ایفلوئنٹ کلین کو لوٹنے کے لیے حملہ کرتے تھے، جو کہ ہر جگہ دنیا میں ہوتا تھا، جیسے ہم نے چنگیز خان نے ڈسکس کیا ہے. لیکن اس کے علاوہ ہم یہاں دیکھتے ہیں کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ بھی لڑائیاں ہو جایا کرتی تھیں. جیسے کہ ہوا یہ کہ ایکچولی 2 قبائل کے درمیان گھوڑ سواری کا مقابلہ ہوتا ہی تھا، روایت تھی، ہوتا تھا، تو گھوڑ سواری کا مقابلہ. لیکن ایک صاحب نے وہاں دور اپنے بندے کھڑے کر دیے کہ اگر میں ہارنے والا ہوں گا تو ان کے بندے گھوڑوں کو ڈرا دیں گے. اب گھوڑوں کو ڈرانے کے مختلف طریقے تھے. کچھ شور کر کے بھی ڈرایا جا سکتا تھا، کسی مختلف آوازیں پیدا کر کے ڈرایا جا سکتا تھا. تو انہوں نے جب ہارنے والی پارٹی نے گھوڑوں کو ڈرا دیا، جس کے اوپر کہ وہ ہار گئے. شرط جوا لگتا تھا، شرط تھی، وہ شرط ہار گئے، تو بہت زیادہ دیوالیہ نکل گیا، جس کی وجہ سے وہ دونوں قبائل کے درمیان اس بات پہ لڑائی شروع ہو گئی، جو کہ برسوں چلتی رہی لڑائی. تو اس طرح بھی لڑائیاں ہوا کرتی تھیں. پھر
ایسی لڑائیاں بھی تھیں کہ یہ جب ہم بات کر رہے تھے شاہ ایران کی جو اسد بن کرب کا بیٹے تھے حسان، جنہوں نے کہ بہت زیادہ جنگ ونگ لگا دی، اور اس نشے میں کہ میں جیتتا جا رہا ہوں تو میں ہر جگہ مغلوب کر لوں گا لوگوں کو، جنگ لگاتے گئے. اور جو سپاہی تھے وہ بہت زیادہ بددل ہو گئے، وہ اپنے گھروں کو جانا چاہتے تھے، وہ اکتا گئے. اب ان سپاہیوں نے ان کے چھوٹے بھائی کے ساتھ رابطہ کیا جن کا نام تھا عمر. وہ عمر کو ساتھ ملا کے عمر نے حسان کو قتل کر دیا. اس طرح سے جنگ بند کروائی. عورتوں کے لیے بھی جنگیں ہو جایا کرتی تھی، عورتوں کی خوبصورتی کے لیے، عورتوں کو حاصل کرنے کے لیے، جو آگے جا کے ہم نے کہانیوں میں بھی سنا پدماوتی اور اس طرح سے. ہاں وہ ہندوستان کی تو خیر وجوہات وہاں تو ہاں وہ بھی صحیح کسی حد تک ہوں گی، لیکن بہرحال عربوں کے اندر تو انا پرستی تھی. اگر کسی نے کسی کو للکار دی ہے یا کسی نے کچھ کہہ دیا ہے تو اس پہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ جنگیں شروع ہو جایا کرتی تھیں قبیلوں کے درمیان. ان کا لائف سٹائل کیا تھا؟ دیکھیں جو تو بدو تھے وہ تو خانہ بدوش لوگ تھے، وہ تو پھرتے پھراتے رہتے تھے، اور ان کا وہ تو اگر کوئی کہیں مر گیا تو وہیں دفن کر دیتے ہیں اور آگے سے آگے چلتے ہیں. وہ چلتے رہنا ان کی زندگی تھی. جو اور زیادہ علاقہ تو بدوؤں پہ ہی مشتمل تھا، لیکن جو سیٹلڈ لوگ تھے وہ ہر طرح کے لہو و لعب میں، ہر طرح کے عیش پرستی میں، ہر طرح کے شوق و شنگ فیسٹیولز میں، ہر طرح کی عیاشی میں، ہر طرح کی مستقبل کے خواب بنانے میں، اپنی زمین کو بہتر بنانے میں، نخلستان میں یا اپنے روایتوں میں زندہ رہنے والے، روایتوں کو ایکسپریس کرنے والے، وہ بالکل ایسے لوگ تھے کہ جو بہت زیادہ لاؤڈ، بہت زیادہ اوپن، بہت زیادہ عیش پرست آپ سمجھ لیجیے وہ لوگ تھے. اگر ہم بدو کو سمجھنا چاہیں تو وہ موو کیوں کرتے تھے؟ ریگستان عرب کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ بڑے بڑے کلینز کو، بڑے بڑے قبیلوں کو ایک رات میں گم کر دیتا تھا، کیونکہ ریگستان ہے تو وہاں وہ یہ سینس کر لیا کرتے تھے کہ یہاں رہنا خطرے سے خالی نہیں ہے، تو آگے بڑھ جایا کرتے تھے. کیونکہ انہوں نے تو کسی ایک جگہ سیٹل ہونا ہی نہیں ہے. یہ مقصد یہ تھا کہ جہاں انہیں کہیں پانی مل گیا، کہیں کچھ مل گیا، کھانے کے لیے مل گیا، یا کہیں وہیں ڈیرے لگا لیا کرتے تھے. اور یہ لوگ جو سیٹلڈ لوگ تھے، یہ کوئی بہت اسٹرائکنگ ڈفرینس نہیں تھا کہ وہ بالکل ہی اور ہیں. وہ بھی اگر متمول ہو جایا کرتے تو سیٹل ہی ہو جایا کرتے تھے، یا وہ سیٹلڈ لوگوں کے لیے کام کر رہے ہوتے تھے، لڑ بھی رہے ہوتے تھے. اور ایسی بہت سی کہانیاں ہیں جس کے اندر وہ لڑ رہے ہوتے ہیں. لیکن آپ حیران ہوں گے یہ سن کے کہ یہ میں بات کروں عرب بائدہ کی. عرب بائدہ کی اب ہمارے پاس کہانیاں موجود نہیں ہیں، ان کی وہ نہیں ہیں ادب پارے یا کوئی شاعری یا کچھ زیادہ کہانیاں موجود نہیں ہیں، کیونکہ وہ ختم ہو گئی ہیں. لیکن ان میں سے جو موجود ہیں آپ وہ سنیں کہانی، آپ حیرت ہوگی سن کے کہ وہ کہانی شیکسپیئر نے بھی بورو کی ہے اپنے ٹریجک پلے کے لیے. وہ کہانی ہے کیا؟ وہ کہانی ہے عرب بائدہ کی تسم اور جدیس قبیلے کی. تسم اور جدیس دو قبیلے تھے، ویسے تو عاد اور سمود بھی انہی کے قبیلے تھے بائدہ کے، لیکن تسم اور جدیس کا ایک بادشاہ سمجھ لیجیے، یا یہ کہ ان کا جو سردار، جو قبیلے کا سردار تھا، تسم کا جو سردار تھا وہ بہت زیادہ ظالم تھا. اور اس کو ایک خاتون نے، ہزتلا جس کا نام تھا، اس نے چیلنج کیا. اس نے کہا کہ اور فاشگاف الفاظ میں اس کی مذمت کی، کرٹیسائز کیا، اس کے اصولوں کو، اس کی باتوں کو، یا اس کی عیش پرستی کو کرٹیسائز کیا. اس نے غصے میں آ کے یہ اعلان کیا کہ کوئی بھی خاتون جو شادی جس کی ہونے والی ہوگی وہ پہلے میرے شبستان میں میرے ساتھ رات گزارے گی، پھر وہ شادی کرے گی. اس نے اب یہ سارا کچھ شروع ہو گیا سلسلہ. اچھا، اس کے بعد ریئیکشن کیا تھا؟ ریئیکشن شروع میں تو کچھ نہیں ہوا. پھر ایک خاتون تھی الاسود کی بہن جو کہ جدیس قبیلے سے تھی. اس نے یہ کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تم اس طرح بھیڑ چڑھاتے رہو اپنی جنسی حوث کی ہر عورت کو. اس نے چیلنج کیا اور اس نے اپنے قبیلے کے لوگوں کو غیرت دلائی. اب وہ یہ باتیں ہمیں شعروں کی صورت میں ملتی ہیں. اگر ہم ڈاکٹر خورشید رضوی صاحب کی کتاب ہے عربی ادب قبل از اسلام، اس میں یہ ساری دی ہوئی ہیں، ویسے بھی مل جاتی ہیں. وہ پھر اب یہ غیرت دلانے کے لیے پوری کی پوری بڑی بڑی نظمیں، نوحے وہ خاتون پڑھتی ہے. وہ اتنا زیادہ انہیں پرسویٹ کرتی ہے، اتنا کنونسنگ ہوتا ہے اس کی وہ جو شاعری ہے، کہ وہ طے کرتے ہیں کہ ہم
تسم قبیلے کو سب کے بلائیں گے, ایک ضیافت کا اہتمام کریں گے, یعنی کہ ایک دعوت کا, وہاں وہ آئیں گے اور آئیں گے تو ہم قتل کر دیں گے. اچھا, وہ یہی کرتے ہیں. جدیز قبیلہ تسم کو بلاتا ہے, قبائل قبیلے کو, اور اس کے بعد وہ لوگوں کو قتل کرنا شروع کر دیتے ہیں. کامیاب ہو جاتے ہیں. ہاں کامیاب ہو جاتے ہیں, قتل کر دیتے ہیں. تسم کو بہت زیادہ قتل کرتے ہیں. وہ تسم والے جا کے الحمیری جو یمن کے ایک بادشاہ ان کے پاس پناہ لے لیتے ہیں. الحمیری یہ کہتے ہیں کہ میں تو اس کا بدلہ لوں گا کہ جو انہوں نے اس قبیلے کے ساتھ کیے. اب وہ بدلہ لینے کے لیے نکلتے ہیں. وہاں ایک بندہ ہے رباح, وہ رباح کہتا ہے جو جدیس جو قبیلہ ہے وہاں میری بہن بیائی ہوئی ہے. اس میری بہن کا نام ہے زرقا, اور اس کے پاس ایک ایسی طاقت ہے کہ وہ 30 کلومیٹر دور سے شتر سواروں کے, جو اونٹوں کے اوپر لوگ آ رہے ہوتے ہیں, گھوڑوں پہ آ رہے ہیں, ان کو دیکھ لیتی, پہچان لیتی, اور اس کی ڈیوٹی عموماً یہ ہوتی ہے وہ قلعے پہ کھڑی ہوتی ہے اور وہ دور سے دیکھ رہی ہوتی ہے کہ فوج آ رہی ہے. دوربین وغیرہ تو ہوتی نہیں تھی. تو وہ کہتا ہے اس کی آنکھیں بڑی تیز ہیں, تو اگر ہم جائیں گے اٹیک کرنے کے لیے تو وہ آگے سے وہ دیکھ لے گی اور پہلے سے بتا دے گی, وہ تیار ہو جائیں گے قبیلے کے لوگ. اب یہ سوچتے ہیں کہ اب کیا کیا جائے. وہ انہیں مشورہ دیتے ہیں کہ آپ یہ کریں, آپ جنگل سے ایک ایک درخت یا اس کی لکڑی یا ٹہنی وہ کاٹ کے آپ کے جو سپاہی ہیں وہ اپنے آگے کر لیں. وہ ایسے لگے کہ جیسے کوئی جنگل آہستہ آہستہ آگے بڑھتا ہوا آ رہا ہے. اب وہ یہ لوگ ایسے جاتے ہیں, جا کے وہاں اٹیک کرتے ہیں, ان کو نہیں پتہ چلتا کہ وہ یہی سمجھتے ہیں کہ وہ جنگل بڑھتے ہوئے آ رہے ہیں اور یہ اٹیک کر دیتے ہیں. اس طرح خون خرابہ ہوتا ہے, مارتے ہیں, بدلہ لیتے ہیں, سب کچھ ہوتا ہے. لیکن اب دیکھیے میکبیتھ میں شیکسپیئر میکڈف یہ کہتا ہے کہ مجھے کوئی مار نہیں سکتا, اور مارنے کی کچھ نشانیاں ہیں کہ برنام ووڈ وہ آگے بڑھنا شروع کر دیں گے اور مجھے وہ مارے گا جو ماں کے بطن سے پیدا نہیں ہوا ہوگا. تو خیر اس میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ شیکسپیئر نے ایگزیکٹلی یہی منظر اٹھایا ہے میکبیتھ میں, اور وہ برنام ووڈز جو ہیں وہ آگے بڑھنا شروع کر دیتے ہیں قلعے کی طرف, اور ایونچولی پھر میکڈف جو ہے وہ قتل ہوتا ہے, مارا جاتا ہے. یعنی اب آپ دیکھیے کہ یہ عربس کی اور ہم عرب باحدہ کی بات کر رہے ہیں, یعنی کہ سینکڑوں برس پہلے حضرت یہ جو بیفور کرائسٹ, وہاں سے یہ انسپریشن لی ہے شیکسپیئر نے. اچھا, اگر ہم بات کریں زمانہ جاہلیت کی, کب سے لے کر کب تک کے لوگوں کو کہا جاتا تھا؟ کہنے والے تو ہم ہیں نا, کہنے والے تو جب اسلام آ گیا تو اسلام نے ان کو جاہلیت وہ کہا. اور وہ بہت سی شاعرات ہیں جاہلی معاشرے کی جو اپنے آپ کو, جو داخل اسلامی معاشرے میں بھی ہوئی, لیکن اپنے آپ کو وہ جاہلی معاشرے کی شاعرات ہی کہتی ہیں. مثلاً خنسا بنت عمر, خالدہ بنت ہاشم, اسما بنت مروان, جیسے لیلہ بنت قریز, جیسے ذباح بنت عامر. یہ جو خنسا تھیں یہ تو ایک جج تھیں, بیسکلی ایک جج تھیں. اور جب اب یہ جاہلی دور سے اسلامی دور میں آئیں, اسلامی دور میں حسان بن ثابت ایک بہت بڑے جو شاعر تھے, وہ ان کے پاس جب آئے تو انہوں نے کہا حسان, اس واقعے سے پہلے یہ جو ہم پروسیڈ کرنے جا رہے ہیں اب, یا ہمیں کوئی شعر سناؤ. تو حسان نے کچھ پوئٹری سنائی, حسان بن ثابت نے, تو اس نے کہا ایک شعر سناؤ. انہوں نے شعر سنا تو اس نے کہا اس میں 7 غلطی ہیں. اچھا, وہ عربی زبان پہ بہت قدرت رکھنے والی خاتون تھیں. اسلام نے بھی ان کی بڑی تکریم کی, بہت عزت کی ان سب انٹلیکچوئلس کی. جو لوگ جاہلی دور سے اسلام میں داخل ہوئے, اسلامی معاشرے میں, ان کے اوپر کوئی ایسی ہمیں کوئی قدغن نظر نہیں آتی ان کی ایستھیٹکس کے اعتبار سے. اگر زبان کی بات کریں تو عرب کے اندر زبان کون سی تھی ان کی؟ عرب میں کسی زمانے میں تو سریانی زبان بھی بولی جاتی تھی. عربی یہ کتنے سال پہلے کی ہم بات کر رہے ہیں؟ یہ بیفور کرائسٹ, یہ 1200 1300 1400 قبل مسیح کی بات ہم کر رہے ہیں. وہ آہستہ آہستہ وہ زبان, اچھا مختلف علاقوں میں بھی مختلف زبانیں تھیں, ان زبانوں کے تال میل سے بھی کچھ عربی ڈیولپ ہوئی. اور جو ہم جدید عربی دیکھتے ہیں وہ بہت بعد کی بات ہے, وہ آفٹر کرائسٹ ہمیں وہ نظر آتی ہے. میں نے بتایا نا ایرانیوں کے اثرات بھی تھے زبان پہ, جو وہ ایران کے آس پاس کے لوگ تھے وہ فارسی زبان کے اثرات ان کے اوپر تھے, کچھ رومن کے آس پاس رومنس کے اثرات تھے زبان پہ. یہ جو ہم دیکھتے ہیں مکہ یا حجاز کی جو سرزمین ہے, یہ اس بارڈرنگ ایریا سے بہت دور تھی. تو یہاں صبا, یعنی کہ ایک زمانے میں جسے یمن کو صبا کہا جاتا تھا, بہت رچ لینڈ تھی یمن کی,
ان کے بھی اثرات وہ یہ ڈیولپ ہوئی پھر آہستہ آہستہ عربی مختلف زبانوں کی آمیزش سے. لیکن اب بھی اگر آپ عربی زبان دیکھتے ہیں, آپ نے سنا بھی ہوگا کہ عربی زبان میں بہت زیادہ وسعت ہے. وہ وسعت آپ کو ایسے نظر آتی کہ اس میں ایک تو ایک لفظ کے بہت سے, کسی ایک آبجیکٹ کے لیے, کسی ایک جانور کے لیے, کسی بھی ایک چیز کے بہت سے نام ہیں. اور شعر کے بہت سارے نام ہیں, ریگستان کے بہت سارے نام ہیں وہ, اور ان کے پھر ہر لفظ کا, ہر نام کا موڈ اور مزاج ہی فرق ہے. مثلا شعر کا بیٹھا ہوا شعر, دھاڑتا ہوا شعر, بھوکا شعر, جھپٹتا ہوا شعر, وہ ہر ایک کا مختلف. ویسے 26 لفظ ہیں ایک ہی آبجیکٹ کے, ایک ہی جانور کے, ایک ہی چیز کے عربی کے اندر. لیکن ایک چیز ہے کہ ریگستان سے متعلق جو آپ کو ایلیمنٹس نظر آتے ہیں ان کے تو بہت سے نام ہیں, سمندر سے متعلق زیادہ نہیں ہیں کیونکہ وہ سمندر سے ڈیل ہی نہیں کرتے. مطلب مچھلیوں کے بہت زیادہ نام نہیں ہیں, کیکڑوں کے بہت زیادہ نام نہیں ہیں, جو بھی سمندری جانور یا سمندر میں رہنے والے جانور ہیں ان کے نام زیادہ نہیں ہیں. ان کا واسطہ نہیں پڑتا تھا ان سے, ان کا واسطہ ہی کیونکہ ریگستان میں رہنے والے سے پڑتا تھا. اور یہ چلتے آ رہے تھے پیچھے سے, ایک تہذیب ہے ایک, تو اس لیے ان کے نام بہت زیادہ ہیں. پھر جیسے صفات اور تشبیہات کو بھی ناموں کے ساتھ ہی شامل کر دیں. مثلا ہم کالا سانپ کہتے ہیں, یہ کہتے ہیں کالے کا ڈسا پانی نہیں مانگتا. وہ جیسے ہم کہتے ہیں کہ کالے کا ڈسا پانی نہیں مانگتا, اس کا مطلب ہے کہ سانپ کا ڈسا پانی نہیں مانگتا. ایکچولی تو کالا ایک صفت ہے, وہ نام تو نہیں ہے. لیکن عربی جو ہیں وہ کالے کو بھی سانپ کہہ کے مخاطب کر سکتے ہیں. اگر ان میں جو مذہب ہیں ان کی بات کریں تو کون کون سے مذاہب تھے اور کیا ان کی ریلیجیس پریکٹسز تھی؟ بہت سے بتوں کی پوجا کرنا, مظاہر فطرت کی پوجا کرنا, بہت سی ڈیٹیز کی پوجا کرنا. سب سے قدیم تو پولیتھیزم ہی ہے. جیسے ہم ایک خدا کی پوجا کرتے ہیں, وہ بہت سے خداؤں کی پوجا کرتے تھے, اور بہت سے خداؤں کی ریپرزینٹیو یا ان کی ایمنیٹڈ فارم میں جو سمبلس تھے وہ انہوں نے بنائے ہوئے ہوتے تھے, جنہیں بت کہتے ہیں, تو وہ ان کی پوجا کرتے تھے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بہت پہلے زوریسٹرینز بھی تھے, ستارہ شناس بھی تھے, یہودیت, نصرانیت, یہ سب لوگ تھے اسلام کے آنے سے پہلے. اور پولیتھیزم تو ان مذاہب کے ساتھ ساتھ ہمیشہ ہی رہا ہے جب تک کہ اسلام نہیں آ گیا وہاں. اسلام کے بعد ہمیں پولیتھیزم وہاں نظر نہیں آتا. ان کی زندگی کے اندر ان کے جو مذہب ہیں ان کی اہمیت تھی. مذہب کو لے کے بہت زیادہ یہ لوگ سخت گیر ایسے تھے کہ ہمیں نظر آتا ہے کہ نجاشی نے اریات کو بھیجا ان لوگوں کو مارنے کے لیے جو کہ کرسچنز کو تنگ کر رہے تھے. اریات نے مار دیا, لیکن اریات نے اور وہ کون لوگ تھے؟ وہ زیادہ تر مقامی یا مختلف مذاہب کے ماننے والے جو کہ نئے مذہب کو اس طرح سے ایکسیپٹ نہیں کر رہے تھے. اور اریات کی ہی کلین میں سے ایک بندہ پیدا ہوتا ہے جس کا نام تھا ابرہا. وہ اپنا سر اٹھاتا ہے, اریات کو چیلنج بھی کرتا ہے ابرہا. اور ابرہا نے ایک چرچ کی بنیاد رکھی ہے. اس چرچ کو کسی نے جو کہ عرب تھا اس نے نجس کر دیا, جس کی وجہ سے اسے غصہ آیا اور اس نے خانہ کعبہ پہ حملہ کرنے کا سوچا. اور جب خانہ کعبہ پہ حملہ کرنے کا سوچا تو کہا, اب یہ ادب پاروں میں یہ کہا جاتا ہے کہ اس کے ہاتھیوں کے کان میں کسی نے یہ کہہ دیا کہ یہ بڑی مقدس اور پاک جگہ, یہاں بیٹھ جاؤ یہاں, اور ہاتھی بیٹھ گئے. یہ لیکن ساتھ کے ساتھ ہمیں انہی ادب پاروں میں ابابیلوں کے کنکر مارنے والا واقعہ بھی ملتا ہے, جیسے کہ قرآن حکیم میں ملتا ہے. ہمیں تھوڑا ہمیں لبرل بھی نظر آتا ہے. مثلاً 636 عیسوی میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور, جنگ یرموک, اور اس میں جلالہ بہت بڑا ایک سردار تھا, وہ یرموک لڑ رہا تھا, لیکن وہ مسلمان ہو گیا. مسلمان ہونے کے بعد وہ حج کرنے کے لیے گیا. حج کرتے ہوئے تھا بہت زیادہ ضدی اور بہت خونخوار قسم کا, بہت جنگجوانہ ذہن رکھنے والا. وہاں اس کی چادر پہ کسی نے پاؤں رکھ دیا. پاؤں رکھا تو اس نے تھپڑ جڑ دیا اس کے منہ پہ. بات پہنچ گئی قاضی تک, اور کہا ہی جاتا ہے کہ حضرت عمر فاروق تک پہنچ گئی. تو انہوں نے یہ کہا کہ یا تو تم معافی مانگو گے, اور وہ جس بندے کو مارا وہ ایک عام سا آدمی تھا, یا تو تم اس سے معافی مانگو گے یا اس کا بدلہ لیا جائے گا, ایسے ہی جیسے کہ تم نے تھپڑ مارا. اور وہ بھاگ گیا. بھاگ کے جا کے دوبارہ اس نے اپنا وہی پرانا مذہب اختیار کر لیا. یعنی کہ یہاں یہ بات ہے انانیت پرستی کی. اس وقت تھوڑا
ایسا ماحول تھا کہ اس کو ایکسیپٹ کر لیا تھا. ہو سکتا ہے وہ طاقتور تھا اس لیے ایکسیپٹ کر لیا گیا, اگر وہ کوئی کمزور آدمی ہوتا ہو سکتا ہے اس کو ایکسیپٹ نہ کیا جاتا اپنے پرانے مذہب میں. یہ میں کچھ کہہ نہیں سکتا, لیکن بہرحال یہ واقعہ اس طرح سے درج ہے. جو عرب تھے اسلام سے قبل, ان میں خانہ کعبہ کی کیا ویلیو تھی؟ یہودیوں نے اسد بن کرب کو حملہ نہیں کرنے دیا شاہ ایران کو. وہ ظاہر ہے خانہ کعبہ کی بڑی تقدیس تھی ان کے لیے, اور یہ خانہ کعبہ کے گرد طواف تو وہ پہلے بھی کرتے تھے, اس کے اندر بت رکھے ہوئے تھے. وہ ان کے لیے خانہ کعبہ ہمیشہ سے, چاہے وہ کوئی بھی کسی بھی مذہب کے لوگ ہوں, خانہ کعبہ ہمیشہ سے مقدس ہی رہا ہے. اس کی تقدیس ویسی کی ویسی ہی رہی ہے. کہا جاتا ہے کہ اسد کرب وہ پہلا بندہ ہے جس نے غلاف چڑھایا تھا خانہ کعبہ پہ. پھر اگر ہم بات کریں ان کے تعلقات کی, جو عرب ہیں ان کے ایران اور جو روم کی سلطنتیں تھیں ان کے ساتھ کیسے تعلقات تھے؟ یہ لوگ لڑنے جھگڑنے والے تھے, یہ لوگ امن پسند اس طرح سے نہیں تھے. ظاہر ہے لڑائی جھگڑا کرنے والے قبیلے تھے, وہ ان سے بہت تنگ تھے, رومنز بھی اور ایرانی بھی. اور یہ جرت وہ نہیں کر سکتے تھے کہ وہ ان پہ حملہ کریں, اور وجہ یہ تھی کہ یہاں ریگستان میں انہیں کچھ ملنا نہیں تھا. یہ تیل ویل تو بعد میں آیا نا, اس وقت تو کچھ بھی نہیں تھا, تو ریگستان تھا. اس ریگستان میں آ کے وہ کچھ کرنا نہیں چاہتے تھے, انہیں کچھ حاصل نہیں ہوتا سوائے تجارت کے, جو کہ بڑے در سے بات شروع ہوئی تو انہیں ان کے لیے کوئی انسینٹیو نہیں تھا ریگستان میں. یہ لوگ البتہ اٹیک کرتے تھے, یہ لوگ لوٹ مار کیا کرتے تھے. انہوں نے پھر اس کا حل یہ ڈھونڈا, انہوں نے جو بارڈرنگ ایریاز تھے اس میں لخم اور غسان واز پرٹیننگ ٹو بائزنٹائن جو بعد میں رومن بنا, اور لخم واز پرٹیننگ ٹو ساسانیڈز یعنی وہ جو بعد میں ایرانی بنے. وہ انہوں نے اپنے پروردہ بنا کے انہیں وہیں مقرر کر دیا. اچھا, تو پھر لخم اور غسان وہ دونوں کی آپس میں لڑائیاں شروع ہو گئیں, کیونکہ کرنے تو لڑائی تھی, لڑائی کے علاوہ اور کوئی کام آتا نہیں تھا. اچھا, یہ سارے جنگجو تھے, قبیلے تھے, اور قبیلوں میں کسی بھی وجہ سے لڑائی, کسی بھی چھوٹی چھوٹی بات پہ لڑائی ہو جایا کرتی تھی. تو ان دونوں قبیلوں کی آپس میں لڑائی ہوئی. لیکن یہ بھی تھا کہ ان دونوں قبیلوں کے اندر جو لوگ تھے انہوں نے بہت زیادہ تعمیرات بھی کیں. ہاں, وہ تعمیر جیسے ہمیں قلعہ الخورنق نظر آتا ہے, جیسے ہمیں قلعہ عمدان نظر آتا ہے, جیسے ہمیں سد مارب جو بند بنایا تھا انہوں نے دو وادیوں کے درمیان پانی کے بہاؤ کے, وہ نظر آتا ہے. وہ ہمیں یہ تعمیرات بھی نظر آتی ہیں, کام بھی نظر آتا ہے. لیکن ساتھ ساتھ لڑائیاں اور جنگیں بھی چلتی ہیں. عورتیں بھی لڑتی تھیں, عورتیں بھی ایسے. اچھا, عورتیں بھی جنگجو تھیں ان کی؟ عورتیں بھی جنگجو تھیں. مثلاً الازبہ اور نائلہ, وہ جزیمہ نے ان کے والد کو شکست دی اور انہوں نے عہد کیا کہ ہم جزیمہ سے اس کا بدلہ لیں گے. جنگ کی تیاری ہوتی رہی, لیکن ایک بہن نے دوسری کو مشورہ دیا کہ اس کو چالاکی سے ٹریپ کرتے ہیں, اس کو جنگ نہیں کرتے اس کے ساتھ. تو انہوں نے ٹریپ ہی کیا, انہوں نے کہا جی ہم تو بہت کمزور ہیں, ہمیں تو یہ جو انتظام و اسرام سنبھالا نہیں جا رہا علاقے کا, تو آپ آئیں اور ہماری مدد کریں اور ہم سے شادی کر لیں. تو شادیاں تو فوراً تیار بھی ہوتے تھے شادیاں کرنے کے لیے. تو وہ اس نے ایک اس کی لونڈی کے وطن سے ایک لڑکا تھا جس کا نام تھا قیصر, وہ شاعر بھی تھا. اب ہمیں پھر آپ کو یہ جو باتیں پتہ چل رہی ہیں وہ شاعری کے ذریعے پتہ چل رہی ہیں. وہ قیصر نے جزیمہ سے کہا کہ مت جاؤ, یہ کوئی چال بھی ہو سکتی ہے. اور اس نے کہا یار تو کمرے میں بیٹھ کے شاعری کر سکتا ہے, میدان جنگ تیرا فورٹے نہیں ہے. اور اس نے اس کو ٹھکرا دیا اور وہ چلا گیا. تو انہوں نے گھیر لیا, نائل ازبا کی فوج نے گھیر لیا. تو بڑی مشکل سے جان بچا کے واپس عراق بھاگا قیصر کو. لیکن قیصر اس سے پہلے العصا پہ سوار ہو کے جو گھوڑی تھی اس کے اوپر واپس بھاگ چکا تھا. اور پھر قیصر نے اسے کہا کہ ہمیں ان لڑکیوں کو سبق سکھانا ہے. اب یہ میں بتا رہا ہوں کہ کیسے جنگیں چلتی رہتی تھی, کوئی نہ کوئی. اس نے کہا جی سبق سکھانا. انہوں نے کیسے؟ انہوں نے کہا میں بحروب بدل کے جاؤں گا وہاں اور ان کے ساتھ ذرا دوستی یاری لگاؤں گا. بائی دا ٹائم وہاں کچھ جوتھیوں نے ازبا سے کہہ دیا تھا کہ تمہیں قیصر مارے گا, تمہاری موت قیصر کے ہاتھوں واقع ہوگی. اچھا. اس نے پھر یہ کہ ایک تو کچھ سرنگ بنا لی اپنے محل سے لے کے. یہ کہانی ہے, کچھ سرنگیں نہیں بنتی تھی, ڈائنامائٹ نہیں تھے, سرنگیں نہیں بن سکتی تھیں. لیکن ہمیں یہ ملتا ہے کہ وہاں سرنگ بنا لی اس نے دور تک تھا کہ اگر کہیں سے حملہ ہو تو وہ بھاگ جائے گی, نکل جائے گی اپنی فوج کو لے کے. اور اس نے کچھ پینٹرز کو بلایا اور انہوں نے کہا کہ مجھے اس طرح کے جو جوتشی بتا رہے ہیں اس طرح کی شکل چاہیے,
تاکہ میں پہچان سکوں اس بندے کو اور مار دوں جو مجھے مارنے کے لیے آئے گا. وہ بندہ بھی بڑا تیز تھا قیس. اس نے جا کے جزیمہ سے کہا کہ تم ایسے کرو ضرب لگاؤ میرے ناک پہ اور میری پشت پہ میرا, تاکہ وہ ڈسفگر کر دے شکل کو. وہ بھی تذبذب میں تھا کہ یہ کرے یا نہ کرے, تو اس نے خود ہی اپنے ناک کے اوپر ضرب لگائی اور اپنی پشت پہ ضرب لگائی اور اپنے آپ کو ڈسفگر کر دیا. ڈسفگر کر کے وہ عزبہ کے پاس پہنچ گیا اور تحفے تحائف لے کے پہنچا. اس کا دل جیت لیا, اس کا بڑا قریب ہو گیا, اس کو ریاست کے جو بھی چھوٹی موٹی ریاست وہ پہچان نہ سکی. اور اس نے واقعی اس کو تحفے تحائف, خوشبوئیں اور جو ہیرے جواہرات, اس کو پتھر, قیمتی پتھر اس کے عنایت کی پیش کیے اس کی خدمت میں. وہ مطلب اس کو اندھا اعتماد اس نے کر لیا اس پہ. جب اندھا اعتماد کر لیا تو اس نے کہا کہ مجھے عراق جانا ہے آپ کے لیے, کیونکہ آپ اب رانی ہیں یا ملکہ ہیں یا تو ہمیں آپ کو وہ سٹیٹس بھی دینا ہے, تو مجھے اور چیزیں لانی ہیں آپ کے لیے. اس نے کہا ٹھیک ہے لے آؤ. یہ گیا اور جا کے لے آیا. یہ قیصر گیا, جا کے لے آیا اور لا کے پھر عزبہ کو وہ ساری چیزیں دے دی اور مزید اس کا ون کر لیا ٹرسٹ. تیسری بار پھر عراق گیا. اب یہ وہ جزیمہ کے ساتھ بھی رابطے میں, جزیمہ کو بھی اس نے کہا کہ اب کی بار جب میں جاؤں گا تو مجھے بوریاں چاہیے. ان بوریوں میں بندے ہوں گے, ان بندوں کے پاس اسلحہ ہوگا اور وہ بوریاں سلی ہوئی ہوں گی, اور میں گھوڑوں پہ اور اونٹوں پہ لاد کے لے کے جاؤں گا عزبہ کے پاس. یہ جو واقعہ ہم بتا رہے ہیں یہ پورا کا پورا واقعہ ٹرائے میں استعمال ہوا ہے, جس میں وہ بہت بڑے گھوڑے کے اندر فوج کو بھر کے لاتے ہیں اور پھر وہ رات کے وقت نکل آتے ہیں, مارتے ہیں. یہ بوریوں کے اندر لوگ تھے. وہ قیصر ان لوگوں کو لے کے گیا عزبہ کے پاس, اور جب آخری اونٹ داخل ہو رہا تھا شہر میں تو ایک بندے نے وہ سوا مار کے دیکھا اور اس نے پھر کہا, اس نے کہا یہ بربادی کا سامان جا رہا ہے ان کے اندر. لیکن اس وقت تک وہ نکل چکے تھے, آگے پہنچ چکے تھے, شہر کے اندر داخل ہو چکے تھے. انہوں نے پھر بربادی پھیلا دی. اس طرح سے انہوں نے بدلہ لیا. اب یہ واقعہ جو ہے یہ سارے کا سارا واقعہ ہمیں یونانی دیو مالا میں بھی پورے کا پورا ایسے ہی ملتا ہے. جب وہ ایتھنز اور اسپارٹا کی جنگ ہوتی ہے اور اس کے اندر یہ سب واقعہ ملتا ہے, ٹرائے کی جو جنگ ہے. اچھا, یہ جو واقعہ ابھی ہم نے ڈسکس کیا یہ عرب سے یونان گیا یا یونان سے عرب آیا ہے؟ میرا ذاتی یہ خیال ہے کہ یہ یونانیوں سے عرب میں آیا ہے, کیونکہ اب ہم جو بات کر رہے ہیں وہ ماڈرن عربس کی بات کر رہے ہیں. یہ عزبہ اور نائلہ اور ان لوگوں کی جو بات کر رہے ہیں یونانیوں کے بعد کا واقعہ ہے, یونانی دیو مالا کے بعد کا واقعہ ہے. اس کا مطلب ہے کہ یہ یونانیوں سے عرب میں آیا ہے. کوئی تو ایسے لوگ تھے نا جو یہ واقعہ سینہ بسینہ لے کے چلتے تھے, کیونکہ لکھا ہوا تو کچھ اس طرح سے تھا نہیں, جو کیونکہ یہ زبان بھی نہیں سمجھ سکتے تھے ایک دوسرے کی. اس کا مطلب سینہ بسینہ چیزیں منتقل ہوتی تھیں اور ان کے فہم کا یا ان کی ایڈیالوجی, ان کی فریزیولوجی کا یا ان کے ادب کا, ان کے تصور کا, تخیل کا حصہ بنتی جاتی تھی وہ چیزیں. یہ آپ نے دیکھنا ہے. اچھا, ہم یہاں پر بات کر رہے ہیں کہ جو عرب کے اندر عورتیں تھیں وہ کس طرح سے جنگجو تھی, لیکن ہم نے وہ زمانہ بھی دیکھا کہ جب بچیوں کو, لڑکیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا, تو عرب کے اندر عورتوں کا کیا سٹیٹس تھا؟ بالکل دفن کرتے ہوں گے, لیکن یہ ایسے ہی ہے جیسے ہمارے ہاں بھکر میں ایک واقعہ ہو گیا کہ کسی خاتون کی کسی نے ناش نکالی اور اس کے ساتھ زیادتی کی. اب پورا پاکستان تو یہ نہیں کرتا نا, وہ تو کوئی ایک متعون کوئی شخص ہوگا زندگی کا ہارا ہوا جو یہ کر رہا تھا یا اس نے کیا. ہر خاندان زندہ درگور نہیں کر رہا ہوتا تھا, کہیں واقعہ ہو گیا ہوگا. ہمیں عورتیں بہت زیادہ جوہر دکھاتی ہوئی جنگوں میں نظر نہیں آتی, لیکن اسلام کے آنے سے کچھ ہی عرصہ پہلے کی بات ہے کہ 2ری, 3ری, 4تھی, 5ویں صدی عیسوی کی بات ہے, جن میں عرب مستعربہ ہمیں نظر آتے ہیں. اس میں ایک شخص ہے کلیب کو کتے پالنے کا شوق ہے. اور کتے کو, اس کو ایک اور بھی عجیب و غریب شوق ہے, وہ کتے کو مار کے ایک جگہ پہ باندھ دیتا ہے اور جہاں جہاں تک اس کی آواز جاتی رہتی ہے وہاں تک زمین پہ قبضہ کر لیتا ہے. کلیب اسے کہتے ہیں, اس کا نام ہے. اس کی پھر شادی, اس کی ایک اور عادت ہے وہ یہ کہ وہ اونٹوں یا اونٹنیوں کو اپنے علاقے میں چرنے نہیں دیتا کسی اور کی اونٹنی کو. ایک دوسرے قبیلے کی عورت جلیلہ کے ساتھ شادی ہو جاتی ہے تو جلیلہ کا بھائی جساس اس کے ساتھ آنا جانا شروع کر دیتا ہے.
لیکن جساس کا ایک کزن کہیں دور سے آیا ہوتا ہے اپنی اونٹنی پر، وہ اونٹنی چرنے کے لیے ان کے اونٹوں کے ساتھ شامل ہو جاتی ہے، جس پہ اسے بہت شدید غصہ آتا ہے، اور یہ جساس سے کہتا ہے کہ یار یہاں پہ آئندہ سے یہ اونٹنی ان اونٹوں یا اونٹنیوں میں چرنے کے لیے نہ آئے۔ وہ جساس نہیں مانتا، اس چیز پہ لڑائی ہو جاتی ہے، لڑائی ہوتی ہے، اور یہ اس اونٹنی کو چھرا گھونپ دیتا ہے، تیر مار دیتا ہے، اس اونٹنی کو بہت بری طرح سے زخمی کرتا ہے۔ وہ اونٹنی آتی ہے، کراتی ہے، وہ جو ان کا کزن ہے سعد وہ روتا ہے، وہ نکلتا ہے، تو جساس کہتا ہے فکر نہ کرو میں نے اس کا بندوبست کر لیا۔ کچھ عرصے بعد وہ اس کو مار دیتا ہے۔ اب کلیب کو مارنے کی وجہ سے دونوں قبیلوں کے اندر باقاعدہ جنگ سٹارٹ ہو جاتی ہے۔ یہ عورتوں کو اپنے ساتھ لے کے جاتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ مخالف قبیلے کے زخمی سپاہیوں کو مارنا ہے آپ نے۔ اب یہ عورتوں کا کام تھا، وہ جو گر رہے ہیں، پڑ رہے ہیں، تڑپ رہے ہیں، ان کو مار دیں۔ اچھا، اب ان کے ساتھ ایک بندہ ہوتا ہے جس کا نام ہے حجدر۔ اچھا، وہ کیا کرتا ہے؟ وہ حجدر چھوٹے سے قد کا بندہ ہے، بڑا اچھا سپاہی ہے، بڑا لڑاکا ہے، بڑا جنگجو زبردست، بال لمبے لمبے رکھے ہیں، بال یہ سبھی لوگ لمبے رکھتے تھے۔ تو حجدر، اچھا انہوں نے کہا کہ یہ عورتیں پہچانیں گی کیسے کہ ہمارے سپاہی کون سے ہیں؟ تو سپاہیوں نے کہا ہم اپنے سر مونڈ لیتے ہیں تاکہ آپ کو یہ پتہ چل جائے کہ جو سر مونڈے ہوئے لوگ ہیں یہ ہمارے ہیں، اور جو بالوں والے ہیں وہ دوسرے، وہ مخالف ہیں۔ تو اس سارے سر مونڈ والے تھے۔ تو حجدر کہتے ہیں یار میں پہلے ہی ذرا چھوٹا ہوں، میرا بیوٹی خراب ہو جائے گی، تو میں اتنے مشکل سے بال رکھے ہیں میں نے زیتون کا تیل مال کے، تو نہ یار کٹواؤ۔ تو وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے یار انہیں چھوڑ دو، باقی کہڑا۔ وہ کہتا ہے جی اس کے بدلے میں آپ میرے بال چھوڑ دیں، اس کے بدلے میں اگلی صفوں میں بڑے ہی ڈٹرمنیشن سے لڑوں گا، بہت بہادری سے لڑوں گا۔ وہ کہتا ہے ٹھیک ہے یار آ جا۔ اب یہ حجدر صاحب اور وہ سارے چل پڑتے ہیں۔ اب ہر عورت کو تو نہیں پتا کہ حجدر ہمارا آدمی ہے۔ حجدر زخمی ہو کے گرتا ہے تو عورتیں سمجھتی ہیں مخالف کو بھی لے کے اس کو مار دیتی ہیں، اور حجدر کو قتل کر دیتی ہیں، مار دیتی ہیں، یہ سمجھ کے کہ وہ دوسرا کبھی لے کے۔ تو یہ بتانے کا مقصد یہ کہ عورتیں جنگوں میں شریک ہوتی تھیں، عورتیں جہاں شاعری بھی کرتی تھیں اور تزئین و آرائش بھی کرتی تھیں، عورتیں عشق شاعری بھی کرتی تھیں، عورتوں کے لیے عشق شاعری بھی ہوتی تھی۔ ادیب جیسے ایک قبیلے کا ایک سردار تھا جس کو ایک لڑکا بہت پسند آ گیا، اس لڑکے کا نام تھا عدی بن نصر۔ وہ خوبصورت تھا، انٹیلیجنٹ تھا، تو اس نے سوچا کہ یہ میرے کام وام کیا کرے گا، اس کو اپنے پاس بلا لیتے۔ اس نے بلا لیا۔ اب اس کی بہن رقاش بنت مالک کا عدی بن نصر پہ دل آ گیا۔ اس نے اپنے بھائی سے کہا میری اس سے شادی کرواؤ۔ کیا اس زمانے میں جو لڑکیاں تھیں وہ اپنی مرضی سے شادی کر سکتی تھی؟ جو متمول خاندان کی خواتین تھیں وہ کر سکتی تھیں، اور عربس کافی لبرل تھے اس معاملے میں، بالکل کر سکتی تھیں، کرتی تھیں۔ بلکہ ایک تو بڑا عجیب و غریب واقعہ بھی ہے کہ ایک لڑکا تھا عدی بن نصر، اس پہ ایک قبیلے کے سردار کا جو کہ دل آ گیا۔ دل ایسے آیا کہ اس کو اچھا لگا، ذہین لگا، خوبصورت، سمارٹ لگا۔ اور یہ جو سردار تھا اس کی عادت تھی وہ اکیلے شراب پیتا تھا اور زمین کو شراب پلاتا تھا، لڑکاتا تھا۔ وہ کہتا میرے کوئی اس قابل نہیں ہے دنیا میں جو میرے ساتھ شراب پیے، تو زمین کو پلاتا تھا، لڑکاتا تھا شراب۔ اس کی بہن تھی رقاش بنت مالک۔ جب وہ عدی بن نصر اس کا سورٹ آف غلام بن کے آیا تو رقاش بنت مالک جو خاتون تھی اس کی بہن، اس کا دل آ گیا اس پہ، عدی بن نصر پہ۔ اس نے اپنے بھائی سے کہا میری اس سے شادی کرواؤ۔ اس نے کہا تم پاگل ہو، اس سے میں نے شادی کروانی ہے تمہاری؟ تو رقاش بنت مالک نے ملازمین سے کہا کہ اس کو بہت زیادہ شراب پلا دو، اس عدی بن نصر کو بھی اور اس کو بھی، تاکہ جب یہ شراب بہت پیا ہوگا تو یہ میرا رشتہ مانگ لے گا، تو وہ انکار نہیں کر سکے گا۔ اب اس نے بہت زیادہ شراب پلا دی لوگوں نے اس کو، اس نے اس کا رشتہ مانگ لیا، شادی ہو گئی۔ اب نہ عدی بن نصر شادی کرنا چاہ رہا تھا، نہ اس کا بھائی شادی کرنا، اس کا بھائی نے بعد میں سر پیٹ لیا، لیکن تھے وہ کال کے پکے لوگ بہت زیادہ، تو اب وہ کچھ کر نہیں سکتے تھے۔ پھر وہ اب ایک لمبی کہانی آگے کہ عدی بن نصر کا جو وہ بیٹا پیدا ہوا تو وہ بعد میں تخت کا مالک بنا۔ لیکن یہ ایسی مثالیں ہمیں نظر آتی ہیں، ہمیں اسلامی تاریخ میں بھی ایسی مثالیں نظر آتی ہیں اپنی خواتین کے اپنی مرضی سے شادی کرنے کی، تو ظاہر ہے وہ روایت چلتی آ رہی تھی پیچھے سے۔ اچھا، ابھی ہم نے بات کی ہے کیونکہ وہ وعدہ کر چکا تھا اس وجہ سے شادی کرنی پڑی۔ کیا عرب اپنے عہد کے پکے ہوتے تھے؟ بہت پکے تھے، وہ جو بات کہہ دیتے تھے یا جو کمٹمنٹ کر لیتے تھے وہ پتھر پہ لکیر ہوا کرتی تھی۔ اس میں ایک بڑی اہم بات ہے، آپ کو پتہ ہے ابو جہل کو ابو جہل کیوں کہا جاتا ہے؟ اس لیے کہ عربوں میں
جو جاہل ہے وہ ہے جو اسٹیبلشڈ نارمز اور ویلیوز کو جانتے بوجھتے ہوئے بھی ان پہ عمل نہیں کرتا. یعنی جو ایک گڈ ویلیوز ہیں, تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو درست مانتے سمجھتے ہوئے بھی وہ ان کا انکار کر رہا ہے, اس لیے ابو جہل کہلایا. اب یہ ضمنی طور پر بات سامنے آ گئی, لیکن افائے عہد کا عالم یہ ہے کہ المنظر ثالث, چوتھا المنظر جو وہ تھا سردار تھا, یہ 6 صدی عیسوی کا واقعہ ہے. اس کے 2 دوست تھے, ایک خالد اور ایک عمر. وہ کھیلتے ویلتے تھے, شراب وغیرہ بھی پیتے تھے اکٹھے بیٹھ کے. ایک دن شراب پہ دھت, تینوں میں تکرار ہو گئی. تکرار ہوئی تو یہ سردار المنظر نے یہ کہا کہ ان کو زندہ گاڑ دو. اچھا. اور لوگوں نے اٹھایا جو بھی ان کے, تو زندہ دفن کر دیا. اب وہ صبح اٹھا تو نشہ اترا, ہینگ اوور ختم ہوا, تو اس نے کہا وہ کتنے گئے نے؟ انہوں نے کہا جی وہ تو دفناتے نے. انہوں نے کہا تسی پاگل ہے کہ؟ انہوں نے کہا سر تسی آپ ہی گیا سی. پھر وہ رویا پیٹا, بال نوچے, خاک ڈالی سر کے اوپر ہی, میں نے کیا کیا, اپنے دوستوں کو زندہ دفنا دیا, یہ کر دیا. اس نے وہاں پہ انہوں نے کہا جی بڑا بہترین جیسے محل بناؤ, الغریان بنایا گیا, یعنی کہ بڑا زبردست قسم کا ان کی تب. پھر اس نے کہا جو بھی عرب آئے گا وہ انہوں نے بھی چلانگ کے آیا کرے گا. الغریان یعنی 2 قبریں تھیں, ان کے اوپر مینار تھے, آپ سمجھ لیجیے بڑے خوبصورت. ان کے اندر سے عربز جو ہیں وہ گزر کے آیا کریں گے, تب ان کے سلام گارڈ آف آنر پیش کرتے ہوئے ان بیچاروں کو. اچھا, پھر اس نے 2 دن رکھ لیے, ایک یوم نعیم اور ایک یوم بوس. یوم بوس یہ تھا کہ اگر جو پہلا جانور یا بندہ اس کو نظر آئے گا وہ اس کو مار دے گا دکھ میں, یار میں تکلیف بڑی ہو رہی ہے, اور وہ دکھ کا اظہار دوسرے کو مار کے کرتا تھا. یوم نعیم میں جو پہلا بندہ نظر آ گیا یا پہلا جانور نظر آ گیا, اس کو جانور کو تو بہت ہی کھلاتے پلاتے پالتے, بندہ نظر آ گیا اس کو اشرفیاں اور گھوڑے اور اونٹ جو وہ کر سکتا تھا سردار وہ کرتا تھا المنظر. اب ایسے ہی ایک شاعر بھی تھا عبداللہ ابن البرس, جو اس کی بھیڑ چڑھ گیا, عبداللہ ابن برس. اسی طرح ایک بہت ہی سخی آدمی, بہت ہی متمول, بہت ہی شریف آدمی حتلہ تائی بھی تھا. حتلہ تائی یوم بوس پہ نظر آ گیا, انہیں کہا جی پھاڑ لو, اینو حتلہ تائی نو ٹنگو. حتلہ تائی نے کہا جی میں نے بڑے ضروری کام کچھ کرنے, آپ کی مہربانی مجھے جانے دیں, 1 سال کا مجھے وقت دے دیں, میں اپنے کام نپٹاؤں اور میں اپنی گردن پیش کر دوں گا. اس نے کہا نہیں تو میں کیسے یقین کر لوں کہ تو آئے گا. اس نے کہا ایک عرب کا وعدہ ہے یہ. ایک شاعر تھا شیبانی, اس نے کہا تو فکر نہ کرو, یہ نہیں بھی آئے گا تو میں اپنا سر پیش کر دوں. کیونکہ حتلہ تائی نے شیبانی کے شعر سنا, وہ شاعر تھا, شیبانی بھی شاعر تھا. اس نے شیبانی کو شعر سنائے 8-10 شیبانی ہی کے, اور شیبانی اتنا خوش ہوا, اس نے کہا جی میں گردن پیش کر دیں, انہوں جان دو. یعنی یہ آپ شاعر کی فطرت بھی دیکھیں. وہ چلا گیا. 1 سال کے بعد وہ وقت آ گیا جب اس کو گردن پیش کرنی تھی اور وہ نہیں آیا. اب سردار المنظر نے کہا شیبانی نے بلا لو ذرا, آ جا بھائی. شیبانی آ گیا تیار شیار ہو کے, گردن اپنی ساری تیل تول مل کے. اسے دور سے دیکھا جی وہ حتلہ تائی آ رہا ہے بھاگتا ہوا گھوڑوں اونٹوں کے اوپر, 1 ساتھ اس کی عورت ہے اور اس نے کفن پہنا ہوا ہے, اور وہ پہنچ گیا. وہ عورت اس لیے لایا تھا کہ اس نے نوحہ یعنی پروٹوکول پورا, یعنی جب میں نے مرنا ہے تو رونے کے لیے ایک عورت بھی چاہیے, کفن بھی چاہیے, تو وہ سارا کچھ اس نے پہنا ہوا تھا حتلہ تائی نے. جس پہ المنظر کو پھر بڑا اچھا لگا کہ اس نے اپنا وعدہ پورا کیا ہے, اور بڑی دور سے وہ بیچارہ آیا تھا کسی اور جگہ سے, تو ان دونوں کو معاف کر دیا, شیبانی کو بھی حتلہ تائی. ایک دلچسپ واقعہ, لیکن بہرحال وہ عہد کے پکے ہوا کرتے تھے. ہم ابھی سردار کی بات کر رہے ہیں, لیکن وہاں کے جو قبیلے کے سردار تھے وہ کیا اپنے قبیلے کو پروٹیکٹ کرتے تھے؟ قبیلے بنتے ہی اس وقت تھے جب انہیں پروٹیکشن کا تحفظ کا احساس ملتا تھا. لوگ قبیلوں کے اندر شامل ظاہر نسلی طور پہ بھی ہوتے ہوں گے, ایک خاندان کے لوگ بھی ہوتے ہوں گے, نسل بھی ایک ہوتی ہوگی, لیکن زیادہ بڑی بات یہ تھی کہ وہ ایک جگہ پہ رہنے والے ایک پروٹیکشن پہ یقین رکھنے والے تھے کہ ہمیں یہ قبیلہ ہمارے لیے پروٹیکٹ کر سکتے ہیں ہمیں. تو پہلی بات تو یہ تھی. پھر صرف یہ تھے کہ صرف جان کی حفاظت نہیں تھی, مال کی حفاظت بھی تھی. اچھا, لوٹ مار نہ کرے کوئی, لوٹ مار نہ کرے. اگر لوٹ مار, ایک تو لوٹ مار کوئی اور نہ کرے, دوسرا یہ خود لوٹ مار کریں تو حصہ برابر بانٹا جائے, تیسرا اگر انہوں نے کوئی عمارت بنائی ہے یا کوئی محل, کوئی قصر, کوئی کچھ ایسی کوئی بھی چیز,
تو اس کی بھی حفاظت کرنا قبیلے کے سردار ہی کا کام تھا. وہ کیسے حفاظت کرے, جیسے آج کل بھی ہوتا ہے, اسٹیٹ پروٹیکٹ کرتی ہے تو وہ سردار پروٹیکٹ کرتا تھا. اس کا ایک بڑا زبردست قصہ ہے. الخورنق ایک محل بنایا گیا. یہ پھر آپ دیکھیے گا کہانی کتنی ملتی جلتی ہے ہماری کہانیوں سے. آل لخم میں نعمان آئے تھے. نعمان نے یہ الخورنق محل بنایا, اور اس میں جو محل کے بنانے والا تھا, جب اس نے اتنی شفاف پتھروں کی چھت رکھی کہ کہتے ہیں کہ اوپر سے کوے اور چیل کا فرق پتہ چلتا تھا گزرتے ہوئے. پھر انہوں نے شیر ہر جگہ بنائے جن کے اندر سے ہوا گزرتی تھی تو وہ دھاڑتے ہوئے محسوس ہوتے تھے, یعنی. اور پھر دیواریں منقش تھیں, اس طرح کے عجوبے تھے جو اس محل کے اندر بنائے گئے. اب اس محل کو پروٹیکٹ بھی کرنا تھا, تو پروٹیکٹ کرنے کے لیے کیا کیا انہوں نے سنمار نے ان سے کہا, انہوں نے انعام و اکرام دیا سنمار کو, بہت زیادہ ہیرے جواہرات اور بڑا پروٹوکول, بڑا گارڈ آف آنر, بڑا عزت دی. وہ اپنے آپ کو پتہ نہیں اس قابل سمجھتا بھی تھا یا نہیں, وہ تھا روز کا کامزی. اس نے کہا کہ جی مجھے اگر پتہ ہوتا کہ آپ میری محنت کا ایسا معاوضہ دیں گے کہ میری عزت بھی بڑھے گی اور انعام و اکرام بھی ایسا ملے گا تو میں اس سے بھی اچھا بنا سکتا تھا. انہوں نے کہا یار تو کیسا آدمی, اس سے اچھا بنا سکتا ہے چکو ہے. وہ اٹھا کے لے گئے الخورنق کی چھت پہ اور وہاں سے جا کے دھکا دے کے مار دیا اسے. ایک اور بھی روایت ہے اسی میں. سنمار نے یہ کہا کہ میں نے اس قلعے میں ایک ایسی اینٹ لگائی ہے کہ اگر آپ اسے نکال دیں تو پورے قلعے کی عمارت زمین بوس ہو جائے گی. یہ سن کے پھر اس کو غصہ آ گیا نعمان کو. وہ پھر ابھی روایت وہی ہے کہ وہ پھر اوپر لے گئے, اوپر جا کے اس کو مار دیا کہ یہ تو خراب کر رہے ہیں ہمارے پورے اسکیم آف تھنگس کو. یہ جو سنمار والا واقعہ ہے یہ آپ کو یہاں بہت غلط العام ملے گا کہ جی تاج محل جس نے بنایا تھا اس کے ہاتھ کاٹ دیے گئے تھے, اکثر آپ کو سننے میں ملے گا. ایکچولی یہ دیکھیے یہ عرب سے آیا ہوا ہے, 6 صدی کے عرب سے آیا ہوا ہے واقعہ. لیکن جیسے آپ نے بتایا تھا کہ تاج محل والا یہ واقعہ صرف کہانیوں میں ملتا ہے, تو یہ جو آپ ہمیں بتا رہے ہیں یہ سچ میں ایسی ہمیں ہسٹری کے اندر چیزیں ملی ہیں یا یہ بھی کہانیاں ہیں؟ نہیں, یہ کہانی میں نے عرض کیا نا کہ عربوں کی ہسٹری میں سب سے دلچسپ چیز یہ ہے کہ آپ یہ فیصلہ نہیں کر سکتے کہ یہ کہانی کہاں ہے اور حقیقت کہاں ہے, کیونکہ جو آپ کو مل رہا ہے وہ آپ کو مل رہا ہے شاعری کی صورت میں, قصوں کی صورت میں, نوحوں کی صورت میں, مرثیوں کی صورت میں, یا نثر کی صورت میں کہیں اگر مل رہا ہے تو جو لکھا ادب پارے کی صورت میں آپ کو مل رہا ہے, ہسٹری کی صورت میں نہیں مل رہا. اب اسی سے آپ نے اندازہ لگانا ہے کہ اس میں حقیقت کتنی ہے اور مبالغہ آرائی کتنی ہے. عربوں میں کوئی ہمیں انارکلی ملتی ہے؟ انارکلی ہمیں ملتی ہے. اچھا, کیسے؟ لیکن اس کا کریکٹر تھوڑا سا فرق ہے. اس میں جو محبوب ہے, جو محبت کرنے والا بندہ, وہ تھوڑا زیادہ ڈیرنگ ہے, اور جو وہ انارکلی ہے وہ زیادہ مینیپولیٹیو ہے. اب حارث لنگ 6 صدی عیسوی کا واقعہ ہے, بہت بڑا سپہ سالار تھا. اس قبیلے نے سوچا کہ ہم 100 گھڑ سواروں کو تیار کر کے دوسرے قبیلے پہ حملہ کریں گے. تو اسے یوم حلیمہ, جنگوں کو یوم کے نام سے بھی کہا جاتا ہے, یوم سرسر, یوم حلیمہ فار ایگزامپل. تو وہ حلیمہ جو لڑکی تھی اس نے ان سب کو تیار کرنا شروع کیا سپاہیوں کو. وہ جو حارث لنگ صاحب تھے وہ بہت بڑے سپہ سالار بھی تھے اور حلیمہ پہ عاشق بھی تھے. حلیمہ کا باپ لیکن سردار تھا قبیلے کا, کوئی جرت بھی نہیں کر سکتا تھا اس کو تکنے کی. وہ یہ ایک قدم آگے گئے, انہوں نے ان کا بوسہ لے لیا. اچھا. حلیمہ کا. حلیمہ روتی گئی اپنے باپ کے پاس, سردار کے پاس. اس نے کہا یہ کیسا سپہ سالار ہے, میں اس کو تیار کر رہی تھی, ذرا پہنا رہی تھی, اور یہ اس نے بوسہ لے لیا. تو اس کے باپ نے کہا کہ یہ جا رہا ہے جنگ لڑنے کے لیے, اگر تو یہ جنگ جیت کے آیا تو میں تیری شادی کر دوں گا اس کے ساتھ, اور اگر یہ مارا گیا تو مارا گیا بس. پھر بوسہ بوسہ خیر. وہ جنگ لڑنے گیا, وہ 100 گھڑ سواروں میں سے اکیلا بچا, باقی سارے مارے گئے. وہ واپس آیا تو اس نے کہا میں تیری شادی کر رہا ہوں اس کے ساتھ. اس نے کہا یار شادی تو کر رہے ہو, لیکن اب پورے علاقے میں پتہ ہے کہ 100 جو میں ہی بچے ہیں تو شک کریں گے یار میں پتہ نہیں لڑے بغیر ہی آ گیا ہوں. تو اس نے کہا ہاں یہ لان تان تو ہوگی کہ تو 100 بندے گئے تو آ گیا. وہ پھر دوبارہ لڑنے کے لیے چلا گیا اور جا کے مر گیا.
کوئی دشمن نے مار دیا اس کو. تو اس طرح سے یہ جو انارکلی تھی اس کی کہانی ویسی کی ویسے رہے گی. قبیلوں میں خواتین کی شادیاں کیسے ہوتی تھیں؟ مثال کے طور پہ اگر کسی سردار نے اپنی بیٹی کی شادی کرنی ہے یا کسی لڑکی نے بھی شادی کرنی ہے تو وہ کون سی خصوصیات ہوتی تھی جسے دیکھ کر وہ شادی کا فیصلہ کرتی تھی کسی لڑکے سے؟ ایک تو جیسے میں نے رقاش کا قصہ آپ کو سنایا. ایک بات تو یہ کہ اگر کسی کا کسی پہ دل آ جائے اور وہ ایک متمول خاندان سے ہو تو میرا خیال ہے شادی میں کوئی پرابلم نہیں ہوتا تھا. ایک یہ ہے کہ آپ کتنے آپ کے پاس میٹھے پانی کا کنواں ہے یا نہیں ہے, کتنے گھوڑے, کیونکہ گھوڑے اور اونٹوں سے آپ کے صاحب ثروت ہونے کا پتہ چلتا تھا. تو قبیلے کے جو بڑے لوگ تھے وہ ان کی شادی انہی لوگوں سے کرتے تھے جن کے پاس میٹھے کنویں کے چشمے یا اونٹ یا گھوڑے یہ سارا کچھ ہو. تیسری بات یہ تھی کہ جنگوں میں جو انفارچونیٹ بھی ہے وہ ڈپلومیسی کے لیے بھی عورتوں کی شادی کرتی جاتی تھی. بہت کم ایسے ہوتا تھا کہ کسی کے کردار سے متاثر ہو کے خالصتاً کردار سے متاثر ہو کے شادی کی جائے. کوئی نہ کوئی ہمیشہ میرج آف متمول خاندان میں میرج آف کنوینئنس ہوتی تھی, اور متمول لوگ جو کم متمول خواتین ہوا کرتی تھیں ان سے آرام سے کئی شادیاں کر لیا کرتے تھے. اچھا, ایک واقعہ میں نے یہ بھی دیکھا کہ کیا ایسا ہوتا تھا کہ باپ کے مرنے کے بعد جو بیٹا ہے وہ اپنے باپ کی بیویوں سے شادی کر لیتا ہے؟ قدیم عربوں میں یہ رواج تھا, قدیم جو عرب تھے ان میں رواج تھا, لیکن ہمیں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کے بعد یہ رواج عربوں کے اندر نظر نہیں آتا. اور اسلام میں تو آ کے بالکل ہی کچھ ایسا نظر نہیں آتا. اسلام نے تو خاص طور پہ جو چاچی پھوپھی اور جو قریبی جو بھی خون کے رشتے تھے ان کے ساتھ ویسے ہی منع کر دیا تھا شادی کرنے سے. لیکن ان سے پہلے کیونکہ اسلام نے منع کیا ہے اس کا مطلب ہے کہ ان سے پہلے کہیں نہ کہیں سب کچھ ہو رہا ہوتا تھا. بالکل. عرب کے اندر جو جان نشینی کی جنگ ہے جیسے ہم نے مغلوں کے اندر دیکھی, اس طرح سے عرب میں بھی تھی؟ عربوں میں جانشینی کی جنگ تھی, اور لیکن عربوں میں ہمیں کہیں کہیں قبیلوں میں ایسے نظر آتا ہے کہ ساز باز کا, جسے میں نے عرض کیا کہ حسان بن کرب کو اس کے بھائی عمر کے ساتھ ساز باز کر کے قتل کر دیا گیا تو وہ قبیلے کا سردار بن گیا. لیکن قبیلے کا سردار بننے کے لیے جانشینی سے زیادہ میرٹ امپورٹنٹ تھا. یعنی اگر کوئی سردار اپنے بیٹے کو سردار بنانا چاہتا تھا اور وہ انڈولینٹ تھا یا وہ بہت طاقتور نہیں تھا یا تو وہ چل نہیں سکتا تھا. ہمیں کہیں بھی کوئی ایسا سردار نظر نہیں آتا جو کمزور ہو, جو میرٹ پہ نہ بنا ہو, کیونکہ لوگ ایکسیپٹ نہیں کرتے تھے. لوگ ایکسیپٹ اسی کو کرتے تھے جو میرٹ پہ بنا ہو. اچھا, عرب کے اندر ہمیں مشہور قبیلے کون سے نظر آتے ہیں؟ ایک تو ہم نے سنا ہے قریش قبیلہ. ماڈرن عرب ہسٹری میں تو سب سے زیادہ قریش ہی بڑا قبیلہ تھا, جس میں بہت بڑے انٹلیکچوئلس بھی تھے جو تھے بھی وہ. لیکن بنو قریظہ, یہ جو لخم کے لوگ, غسان کے لوگ, کند کے قبیلے, یہ سارے بڑے قبیلے تھے جو عرب ہسٹری میں. اگر قریش قبیلے کی بات کریں تو ان کی روایات کیا تھی؟ قریش زیادہ نظر آتے ہیں اسلام کے بعد جو روایات ہم تک پہنچتی ہیں. اس سے پہلے بھی اب دیکھا جائے تو قریش میں ہمیں بت پرست کم نظر آتے ہیں, ہمیں بت پرست نہیں ملتے. کم از کم ہماری جو نون ہسٹری ہے اس میں قریش کے لوگ, اور بلکہ ابرہا نے جب حملہ کیا تھا تو قریش کے بہت جھگڑالو لوگ تھے بھی نہیں, تو قریش قبیلے کے لوگ پہاڑوں میں چھپ گئے تھے. وہ تو جب ابرہا کی فوج کو ابابیلوں نے اور تباہ و برباد کیا تو پھر وہ قریش نکل کے آئے. وہ یہ ہے کہ قریش کیونکہ بہت معتبر سمجھے جاتے تھے اس لیے لوگوں نے انہیں بہت زیادہ, کیونکہ انٹلیکچوئل سائڈ پہ زیادہ اسٹرانگ تھے قریش, پڑھنے لکھنے والے زیادہ تھے, شعر و شاعری کی طرف میلان رکھنے والے تھے, ویلیوز والے تھے. مجھے کہیں بھی پولیتھیزم یا ہمیں نظر نہیں آتا ان کے اندر کہیں قریش خاندان میں. ہمیں قبیلوں کی جو حکمرانی تھی وہ عورتوں کے پاس ملتی ہے عرب میں؟ قبیلوں کی حکمرانی ملتی ہے, جیسے میں نے کہا نا, الازبا اور نائلہ, اور یہ خواتین تو ہمیں نظر آئیں کہ وہ اپنے
علاقے کی اپنے قبیلے کی سردار تھیں اور انہوں نے بہت بڑے بڑے کام کیے. مطلب سردار کی بیٹی جو ہے وہ بھی بن سکتی تھی سردار خاص حالات میں. یہ بہت عام روایت نہیں تھی کہ سردار کی بیٹی سردار بن جائے. جو عرب لوگ تھے اسلام سے قبل، کیا وہ بھی جنات، کالا جادو، ان چیزوں میں یقین رکھتے تھے، سپر نیچرل بینگس میں؟ بہت زیادہ رکھتے تھے. سپرسٹیشنس پہ بھی رکھتے تھے، سپر نیچرل پہ بھی رکھتے تھے. مطلب سپر نیچرل پہ تو ان کا یہ خیال تھا کہ ہر جن کا ایک جانور ہوتا ہے، جانور جن کو لے کے جاتا ہے. تو ہر جن جو جنات ہیں نا، یہ جو ہمارے یہ جانور ہیں، یہ جنات لے کے جاتے ہیں. اچھا، اس میں ایک اور عرض کروں کہ یہ شامنزم بھی تھا. شامنزم جو ہم بتا رہے ہیں، گلگت بلتستان میں ہمارا ایک ریلیجن جو قدیم ترین ریلیجن ہے، وہ عربوں کے ہاں بھی تھا. شامنزم جو پریوں سے باتیں کرتے تھے، پریڈکشنز کرتے تھے. وہ پھر ان کے اندر کچھ توہمات بڑی عجیب و غریب تھی. مثلاً یہ کہ اگر کسی کو قتل کیا جائے تو اس کی جو کھوپڑی تھی، اس کھوپڑی میں سے ایک پرندہ برآمد ہوتا ہے. وہ پرندہ اس مقتول کی قبر پہ بیٹھا رہتا ہے اور یہ کہتا رہتا ہے مجھے پلاؤ، مجھے پلاؤ، مجھے پلاؤ. وہ اس لیے کہتا ہے کہ جب تک آپ اس کے قاتل کو مار نہیں دیں گے اور یہ اس کا خون نہیں پی لے گا تو یہ اس کو صبر نہیں آئے گا. یہ تھا. پھر یہ کہ جب بچے کے دانت ٹوٹتے تھے تو مضبوط دانتوں کے لیے بچے کا دانت سورج کو دکھایا کرتے تھے، سورج کی روشنی سے وہ کیا کرتے. پھر جیسے میں نے بتایا کہ جنات کے بارے میں. پھر یہ کچھ مٹی کو، یہ ان کا آرٹ بھی تھا ویسے، یہ مٹی کو یا پھولوں کی خوشبو کو سونگھ کے اندازہ لگا لیا کرتے تھے کہ پانی کہاں ہے. پھر عربوں نے ہی عورت مرد کے پاؤں سے کھوج لگا لیا کرتے تھے. کسی کو چور کو اگر ڈھونڈنا ہے، کسی کی بھیڑ گم گئی ہے یا کچھ بھی ڈھونڈنا ہے تو یہ کھوجی جو ہے، کھوجی کا جو تصور ہے، یہ بھی عربوں سے ہی دنیا میں زیادہ پھیلا ہے. کیونکہ یہ لوگ صحرائی تھے تو صحرا میں بڑے آرام سے اسے ڈیٹیکٹ کر لیا کرتے تھے. اچھا، ہم نے بات کی تھی چنگیز خان میں کہ اس کے کچھ کوڈ تھے سوسائٹی کے اندر. کیا عرب کے اندر کوڈ کوئی بنے ہوئے تھے جن کو یہ فالو کرتے تھے؟ بہادری ان کا کوڈ تھا. مطلب ہر بندے کی خواہش تھی کہ وہ قبیلے میں بہادر مانا جائے. وہ اپنی جنگی حکمت عملی اور جنگی جو ٹیکنیک ہے لڑنے کی، یا اس کی نمائش کرے لوگ اسے. دوسرا بدلہ، ونڈکٹیو بہت زیادہ تھے. اگر کسی نے کچھ بھی کیا ہے، کوئی جو ان کے مزاج کے خلاف بات ہو گئی ہے، یا انہیں للکار دیا گیا ہے، یا ان کی کوئی چیز چرا لی گئی ہے، یا انہیں دھمکایا گیا ہے، وہ اس چیز کو عزت کا مسئلہ بنا لیا کرتے تھے، انا کا مسئلہ بنا لیا کرتے تھے، اور بدلہ لینا فرض ہو جایا کرتا تھا. ونڈکٹیو بہت زیادہ تھے. بہت بڑی بڑی کچھ ایسی لڑائیاں ہیں جو ان چھوٹی چھوٹی باتوں سے شروع ہو کے بڑھتی گئی ہیں، اور نسل در نسل پھر وہ، جیسے کہ قبیلوں میں ہوتا بھی ہے کہ وہ دشمنی چلتی ہے، دشمنی پالتے بھی تھے. وہ خار ایک دوسرے کے خلاف رکھتے بھی تھے، وہ اپنی نسلوں میں بھی منتقل کرتے تھے. اور یہ جو ان کے کوڈ تھے، اب وہ دونوں طرح سے انٹرپریٹ کیے جا سکتے ہیں. آج کے معاشرے میں رہتے ہوئے اگر ہم دیکھیں تو ہمیں وہ حماقت بھی لگے گی، بہت سینٹیمنٹلزم بھی لگے گا، وہ بہت ڈسکرٹسی بھی کسی حد تک لگے گی، اور تھوڑا ان ہیومن بھی لگے گا. لیکن وہ اپنے مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے ان کا یہ مزاج تھا. جاہل کہتے ہی اس لیے تھے انہیں. اچھا. تند خو، انا پرست، لڑاکے، ڈٹ جانے والے، بہت بڑا نقصان برداشت کرنے والے، اپنے مزاج کے خلاف نہ جانے والے، کمپرومائز نہ کرنے والے، اس طرح کے تھے. ہم اگر عربوں کو دیکھیں تو ان کا معاشی سٹیٹس کیا تھا؟ جو لوگ تجارت کرتے تھے وہ مالدار تھے، کیونکہ تجارت سے مرکنٹائل اکانومی کا دور تھا. مرکنٹائل اکانومی میں ایک چیز ایک جگہ سے دوسری جگہ لے کے جانا ہی سب سے بڑا کام ہوتا ہے. ہمیں بلکہ اسلام میں بھی جو معاشیات کے جو اصول ملتے ہیں وہ زیادہ تر مرکنٹائل اکانومی سے متعلق ہی ملتے ہیں. مثلا یہ کہ اپنی چیز کو کم نہ تولو، اگر کوئی نقص ہے تو بتا دو کہ کیا نقص ہے، زیادہ منافع حاصل نہ کرو، اگر کرو تو اس میں سے کچھ غریب ہو. وہ سارے کے سارے مرکنٹائل اکانومی کے اصول ہیں جو ملتے ہیں. جیسے کہ میں نے بتایا کہ کچھ نخلستان ہوا کرتے تھے. ہمیں عریبین سی بھی نظر آتا ہے، ہمیں پرشین گلف بھی نظر آتی ہے. ان کے ذریعے بھی تجارت ہوتی تھی. خوشبوؤں کی تجارت ہوا کرتی تھی، مسالوں کی تجارت بہت زیادہ ہوتی تھی، آئیوری کی تجارت ہوا کرتی تھی. یہ لوگ جو تجارت کرتے تھے
ان پہ بہت سے لوگ انویسٹ کیا کرتے تھے. مثلاً آپ اگر اپنا سامان لے کے شام جا رہے ہیں یا کہیں اور جا رہے ہیں, یمن جا رہے ہیں یا ملک سے باہر جا رہے ہیں کہیں, کیونکہ جب اوشن میں سفر شروع ہو گیا تھا, خلیج میں, پرشین گلف میں سفر شروع ہو گیا تھا, پھر تو آپ دوسرے ممالک تک, کانٹیننٹ تک سے پہنچ جایا کرتے تھے. تو بہت سے لوگ انویسٹ کیا کرتے تھے اپنا پیسہ مال اکٹھا کرنے کے لیے. وہ پھر مال کوئی بندہ بیچ کے, امانت کا جو تصور ہے نا جو ہم آن صلی اللہ علیہ وسلم میں تو بہت ہی زیادہ, خود تو خیر بہت محسن انسانیت ہے, انہوں نے تو سکھایا ہے پوری دنیا کو تجارت کرنا. وہ تصور ہمیں اس لیے ملتا ہے کہ بہت سے لوگوں کا پیسہ انویسٹ کر کے بہت سی چیزیں لے کے آپ کہیں بیچنے کے لیے گئے, تو ان کو تو نہیں پتا کہ آپ کتنے میں بیچ کے کیا بیچ کے آئے ہیں. آپ نے ان کے ساتھ بھی دغا نہیں کرنا, انہیں بھی ٹھیک بات بتانی ہے, ان سے بھی منافع جو کمانا ہے وہ جائز منافع کمانا ہے, اور وہاں سے آنے کے بعد ان لوگوں کو بھی جو ان کا جو منافع بنتا ہے وہ دینا ہے. تو یہ اس کے لیے بہت 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 عظیم درجے کا کوئی آنیسٹ ٹریڈر چاہیے ہوتا تھا. اچھا, یہ کہا جا سکتا ہے کہ اسلام سے پہلے جو سود کا نظام تھا وہ عربوں نے متعارف کروایا؟ نہیں, میرا خیال ہے کہ ہندوستان میں عربوں سے بھی پہلے سے چل رہا ہے یہ نظام. کیونکہ اگر ہم دیکھیں تو عربوں نے تجارت بہت دیر سے شروع کی. عربوں میں تجارت کا ہمیں وہ ہسٹری ملتی نہیں ہے. ہمیں تو ہسٹری ملتی ہے دوسری یا تیسری قبل مسیح سے. تو اس وقت تک ہمارے ہاں جو ہندوستان ہے یہاں تو بہت ہائیلی سویلائزڈ لوگ رہا کرتے تھے, جو تجارت بھی کرتے تھے. تجارت کے اصول, سیاست کے اصول, اقتصادیات کے اصول, طب کے اصول, وہ سارے وضع کر چکے تھے. تو میرا نہیں خیال کہ سود کا نظام عربوں نے انٹروڈیوس کروایا ہے, وہ ہندوستانیوں نے انٹروڈیوس کروایا ہوگا یقیناً. یہاں سے ہو سکتا ہے وہاں چلا گیا ہو. ایسی کون سی روایات ہیں جو ہمیں عربوں سے ہندوستان میں آئی ملتی ہیں؟ اسلام, مسلمان, اور دیکھیں ہم اکثر ذکر کرتے ہیں کہ ہندوؤں میں ستی کی بہت ہی ظالمانہ رسم تھی. اسلام جو ہے وہ سوچ بھی نہیں سکتا, وہ تو بہت روشن خیال تھا ان کے مقابلے میں. پھر انہیریٹنس کے جو تصورات ہیں جو اسلام نے دیے, اور بہت سے اس طرح کے معاشرتی کوڈ ہیں, معاملہ کرنے کے کوڈ ہیں. ریلیشن کی جیسے ہم بات کر رہے تھے کہ کن ریلیشنز کے ساتھ کیسے رہنا ہے, کیسے اٹھنا بیٹھنا ہے, کیسے اپنانا ہے ریلیشنز کو. جیسے نے بات کی نا کہ پھپھی, چاچی, یہ وہ, ان لوگوں کے ساتھ آپ ایسے شادی وادی نہیں کر سکتے. اور پھر شادیوں کے اوپر بھی ایک خاص لمٹ مقرر کرنا جو کہ ہمارے ہاں یہاں ہندوستان میں نہیں تھی. ہندوستان میں جس کے پاس پیسہ تھا وہ حرم اور سب کچھ رکھے ہوئے تھا, لیکن اسلام نے اس کو بھی کیا. تو اسلام نے تو خیر بہت سے خوبصورت باتیں متعارف کروائی ہیں جو کہ یہاں آئی ہیں. عربوں سے اگر آپ یہ دیکھیں, جو اسلام جو پھیلا نا یہاں, وہ جنگجوؤں سے نہیں پھیلا. جنگجوؤں نے بلکہ اسلام کو جو ہندوستان کے اندر پنپ رہا تھا اس کو بیک فائر کیا. انفیکٹ تو یہ ان تاجروں اور صوفیاء سے ہی پھیلا جو آہستہ آہستہ اپنے کردار کے ذریعے سے انلائٹن کر رہے تھے ان لوگوں کو جو صدیوں سے ایک حصار میں تھے, ظالمانہ رسوم کے حصار میں تھے, ان کو وہاں سے نکال رہے تھے. ہم نے اکثر دیکھا کہ قوموں پر عذاب بھی آئے. کیا عربوں میں اس طرح کی کوئی واقعات نظر آتے ہیں عذاب آنے کے؟ میں پھر عرض کروں گا کہ ہم نے کیونکہ ان کی جو شاعری تھی ان سے جو اندازہ لگایا, وہ تو ایک چوہا بھی عذاب کا باعث بن جاتا ہے وہاں تو, لیکن وہ شاعری ہے, وہ ڈاکیومنٹڈ ہسٹری نہیں ہے. اور یہ واقعہ کیا ہے؟ یہ واقعہ ہے کہ جیسے سدھ معرب ایک دو وادیوں کے درمیان ایک بند بنایا گیا, اور عمر جس نے یہ بند بنایا اس نے ظاہر اس کی حفاظت کے لیے بھی بہت زیادہ جتن کیے, کیونکہ یہ بہت کم تھا کہ کوئی بند اس طرح بنایا جائے. بہت بڑا بند تھا, چینلائز کرتا تھا پانی کو بہت زیادہ. لیکن ایک دفعہ اس کی بیوی نے خواب میں دیکھا کہ ایک چوہا ہے جو کہ بڑے بڑے پتھر لڑکا رہا ہے, اور وہ پتھر اوپر سے سدھ معرب میں آ کے گر رہے ہیں, اور سدھ معرب برباد ہو گیا ہے. اور جو آپ نے پوچھا تھا نا کہ وہ لوگ سپرسٹیشیس تھے یا نہیں, اب عمر کی بیوی فتیلہ
اس نے اس کو بتایا کہ میں نے یہ خواب دیکھا ہے اور یہ تو بڑا خطرناک ہو جائے گا. عمر یہ سمجھ گیا کہ ہمیں یہاں سے, یہ یمن کا واقعہ ہے, کہ ہمیں یہاں سے یمن سے ہجرت کر جانی چاہیے. اور کہا یہ جاتا ہے, اس شاعری سے پڑھ کے اندازہ ہوتا ہے کہ اہل یمن کے ہجرت کرنے کی وجہ سد مارب کی تباہی بنی. لیکن اس سے ہجرت سے پہلے ایک اور دلچسپ بات ہے کہ وہ عمر جو تھا اس نے اپنے بیٹے سے کہا کہ ہم ایک بہت بڑی پارٹی کریں گے, اس پارٹی میں بہت سے لوگ آئیں گے, ہماری اتنی بڑی جائیداد ہے, ہم یہ چھوڑ کے اگر چلے جائیں گے یمن سے تو ہم تو مفلوک الحال ہو جائیں گے. اچھا, میں اور تم کریں گے لڑائی اور پھر میں تمہیں بتاؤں گا کہ وہ کیا. اب وہ ہوتا یہ ہے کہ دونوں باپ بیٹے کی ضیافت کے دوران میں ہی کہیں لڑائی اور ہاتھا پائی اور مکے ٹکریں شروع ہو جاتی ہیں. لوگ بڑے بیچارے ڈسموٹیڈ ہوتے ہیں, لیکن یہ کہتا ہے کہ میں سب کچھ چھوڑ کے چلا جاؤں گا, میں تمہیں کچھ ایک پائے نہیں دوں گا, تم ہاتھ نہیں لگا سکتے میری جائیداد کو, تم میرے بیٹے ہو, میں تمہیں آگ کر دوں گا, تمہارا کوئی حق نہیں ہے اس کے اوپر, تم نے مجھ پہ ہاتھ اٹھایا ہے. اب لوگ یہ سمجھتے ہیں یار یہ تو بڑی زبردست جائیدادیں ہیں اس کے پاس, تو یہ ظاہر ہے اونے پونے بیچ کے چلا جائے گا. تو وہ یہ کرتا ہے کہ اگلے دن اپنی جائیدادیں بیچنی شروع کر دیتے ہیں, کیونکہ اس کا ذہن میں یہ ہے کہ آگے سے طوفان اور عذاب آنا ہے, تو وہ سب کچھ جائیدادیں بیچ دیتے ہیں. اور وہ قافلہ وہ خود ہجرت کر جاتا ہے یمن سے, اور وہاں جا کے شام میں جا کے جہیں وہاں جا کے بتاتا ہے کہ ایکچولی وہاں پہ عذاب آنے والا تھا, اس لیے میں سب کچھ بیچ باچ کے ادھر آ گیا. اور اس کے جانے کے بعد کچھ عذاب یا کچھ ایسا ہوا آیا. وہ دیکھیے عذاب تو یہ کہ ارتھکویک آج بھی ہم قادر نہیں ہیں, زلزلے پہ, سیلاب پہ, تو آج بھی نہیں. تو اس زمانے میں تو زلزلے, سیلاب اور یہ عذاب, کیونکہ لوگ انٹرپریٹ نہیں کر سکتے تھے کہ یہ ہے کیا, تو اس کو عذاب کہتے تھے. اور یہ میں نے بتایا نا, ریگستان میں ریگستان کی جو ریت ہے وہ پورے کے پورے قبیلے کو نگل جایا کرتی تھی, ملتے نہیں تھے وہ قبیلے کدھر گئے ہیں. یہ بھی ہے کہ لیکن جب وہ قصے کہانیوں کی زینت بنتے ہیں, وہ چاہے وہ سینہ بسینہ سنی باتیں ہوں یا خود جھیلی ہوئی باتیں ہوں, وہ پھر عربوں میں یہ تھا کہ عرب شاعر جو ہیں, جیسے امر القیس بھی ہیں, طرفہ بھی ہیں, استر بھی ہیں, متنبی بھی ہیں, یہ جتنے بھی بڑے بڑے شاعر ہیں, ان لوگوں نے یہ, ان کی امیجری بہت زبردست تھی, یہ ان کا تخیل کی پرواز بہت اعلیٰ تھی, ڈکشن بہت زبردست ہوا کرتی تھی. یہ روئیں گے تو ان کی آہو بکا سے ہرن کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے اگر وہ پڑھ سکتا ہوگا تو اگر یہ ہنسیں گے. یہ جیسے امر القیس جو تھے وہ ایک عجیب و غریب شاعر تھے. امر القیس ایک لڑکی پہ عاشق ہو گئے, لہو و لعب کے شوقین تھے, بہت عیش پرست تھے, شاعر بہت زبردست تھے. وہ ایک لڑکی زینیا پہ عاشق ہو گئے, تو انہوں نے یہ ان کی جمالیاتی جو شوق تھا, جمالیاتی شعور تھا, اس کی پرواز دیکھیں. انہوں نے یہ سوچا کہ میں نے اس کو برہنہ دیکھنا ہے. اچھا. اب وہ جب حوض پہ نہانے وہانے کے لیے جایا کرتی تھی خواتین, تو یہ ان کے پیچھے گئیں, لگ گئے. وہ ساری لڑکیاں انڈریس ہو کے تالاب میں, حوض میں چلی گئی, نہانا شروع ہو گئی. تو یہ سارے امر القیس نے, اب شاعر ہے بہت بڑا, اس نے سارے کپڑے اکٹھے کیے اور کپڑوں کے اوپر بیٹھ گیا. انہوں نے کہا ایک ایک کر کے باہر آؤ. یہ اس کا شوق تھا. یہ ویسے تو وہ بہت زیادہ عورتوں کو بہت زیادہ شوقین تھا, اسے عورتوں کی کوئی کمی بھی نہیں تھی, وہ ایک سردار کا بیٹا تھا, لیکن بس یہ شوق تھا. سردار نے کوئی ایکشن نہیں لیا اس کے اوپر؟ سردار تو خود عیش پرست تھے. تو وہ خواتین ایک ایک کر کے باہر آئیں, ظاہر ہے ان کو یہ کپڑے دیتا کہ, تو وہ لڑکی آخر وقت تک باہر نہیں آئی, تو اس نے بھی کپڑے نہیں دیے, پھر آنا پڑا اسے آنا پڑا. اس نے اپنا شوق پورا کیا. اس نے پھر جو اس کا بتے سیما, شیرین دہن, سراپا جو بیان کیا شاعری کے اندر, وہ پڑھنے سے تعلق رکھتے ہیں. مطلب ایک جو شعری محاسن ہے وہ پورے کے پورے ہیں. اگر ہم زمانے جاہلیت کے ختم ہونے کی بات کریں تو اسلام کی آمد کے بعد کیا تبدیلیاں ان میں؟ اسلام کے بعد سب سے بڑی تبدیلی تو پولیتھیزم کا خاتمہ تھا, جو ہمیں پھر بعد میں نظر نہیں آتا. اور پھر دوسرا انسانوں کے درمیان معاملہ کرنا. پھر ہمیں بات بے بات انا پرستی, گھمنڈ اور للکار اور خون خرابہ بغیر کسی وجہ کے کرنے کی کوئی مثال اسلام میں نہیں ملتی.
مطلب بہت بڑی جیسے فتح مکہ ہوئی تو سب کو معاف کر دیا گیا. ایسی مثالیں ہمیں وہاں نہیں ملتی, زمانہ جاہلیت میں نہیں ملتی کہ وہ کسی کو جنگ میں معاف کر دیں یا خون بہا دے دیں یا کسی کا مال لوٹا دیں, یا عورتوں کی جو تکریم ہے اس کا تصور ہمیں تکریم کا تصور ہے. ہاں وہ لبرل ضرور تھیں, وہ عورتوں کو آزاد ضرور تھیں, آزادی ضرور حاصل ہوتی تھی. پھر غلاموں کی تجارت جو بہت زیادہ تھی وہ ہمیں اسلام کے دور میں آ کے ہمیں نظر آتا ہے کہ وہ بہت حد تک کم ہو گئی تھی. مکمل طور پہ ختم تو وہ آہستہ آہستہ ہی ہوئی, ظاہر ہے وہ ایک انسٹیٹیوشن تھا جو کہ آہستہ آہستہ ختم ہوا, لیکن اسلام نے اس کے داغ پیڑ ڈال دی تھی. تو یہ کچھ چیزیں تھیں جو بہت ہی ان ہیومن تھیں. جنگوں میں لوٹ مار کرنا, کمزوروں کا مال کھینچ لینا, قتل و غارت کر دینا, انا پرستی, گھمنڈ اور جو شخصی انسانی ایلز ہوتی ہیں وہ ان کی ڈومیننس بہت زیادہ تھی, جو کہ اسلام میں آ کے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام کے آنے کے بعد وہ بہت زیادہ ٹیم ہو گئے تھے لوگ. آج کے پوڈ کاسٹ میں بتائے گئے زمانے جاہلیت کے واقعات میں سے آپ کو کون سا واقعہ حقیقت سے دور لگتا ہے, ہمیں کامنٹ سیکشن میں بتائیں.